الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا اشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خوفك اخوف الاشياء الي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك واذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرر عيني من عبادتك وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حبك اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك۔ قرآن مجید کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی اعمال ہیں، یہ شریعت، جتنی بھی آسمانی شریعتیں ہیں، جتنے بھی پیغمبر اللہ نے دنیا میں بھیجے، ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، انسان کو انسان بنانا۔ علماء کی جتنی محنتیں ہیں وہ سب اسی کے لیے کہ انسان بن جائے۔ پیغمبر کی جتنی محنتیں ہیں وہ سب اسی پہ کہ انسان بن جائے۔ ہر شخص محنت کر رہا ہے اور کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے۔ دنیا میں بالکل فارغ کوئی بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ جو سارا دن سو رہا ہے نا وہ بھی کچھ کر رہا ہے۔ سونا بھی ایک عمل ہے، پڑا ہوا ہے تو یہ بھی کچھ کر رہا ہے۔ فارغ صرف وہ ہوتے ہیں جو مر گئے، مردہ ہو گئے، وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو غسل دے رہے ہیں، کفن دے رہے ہیں، جنازہ پڑھ رہے ہیں، دفنا رہے ہیں، وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پیدا ہوتے ہی انسان، بلکہ ماں کے پیٹ میں جب جان پڑتی ہے نا اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے، لاتے مارتا ہے۔ جو بچے ایکٹیو ہوتے ہیں نا ماں کے پیٹ میں ہی ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ جب پورے مکمل ہو جاتے ہیں تو ماؤں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ایکٹیو ہے یا سست ہے، وہ ماں کے پیٹ میں ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، بس نہیں چل رہا ہوتا کہ مارکیٹ میں پہلے آ جائیں۔ وہ ان کی جینز میں ایکٹیونیس شامل ہوتی ہے۔ جو سست بچے ہوتے ہیں بچپن سے ہی سست ہوتے ہیں۔ تو ایک بچے کو آپ یہاں بٹھائیں بیٹھا رہے گا یہاں پہ، لیکن کچھ ایسے ایکٹیو ہوتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے نہیں بیٹھتے، وہ پھتکتے رہیں گے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، باتیں بہت کریں گے، پھینکتے رہیں گے لمبی لمبی۔ یہ ذہین بچے ہوتے ہیں، ماں باپ سے سنبھلتے نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں انسان کی جینز میں شامل ہیں۔ لیکن جو سست بھی ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ ہلتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پڑے ہی رہیں۔ وہ جب سے انسان ہوش و حواس سنبھالتا ہے اسی وقت سے کچھ نہ کچھ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ عمل کرتا ہے اپنے اختیار سے، سوچتا ہے کہ کیا کروں، اور کبھی ادھر کو جائے گا کبھی ادھر کو جائے گا۔ اس کو بچپن سے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، ماں باپ بتاتے ہیں یہ کرو یہ مت کرو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں والدین کی طرف سے۔ تو اس لیے چونکہ یہ اپنے اختیار سے، اور ذہین بہت ہے، گائیڈنس کی ضرورت ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جن کا دماغ بہت تیز ہو، کیونکہ وہ تیز دماغ سے برباد بھی کر سکتے ہیں اور آباد بھی کر سکتے ہیں۔ بیل کی کیا تربیت ہو، گدھے کی کیا تربیت ہو، اس کو کیا پتا بم کیسے بنایا جاتا ہے، اور کیسے لوگوں کو بچایا جاتا ہے، اور کیسے لوگوں کو مروایا جاتا ہے۔ نہ وہ ظلم کرنا جانتا ہے نہ وہ عدل کرنا جانتا ہے، اس لیے گدھے کی تربیت نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے ذہانت بڑھتی جائے گی اس کی ٹریننگ اسی حساب سے سخت ہوتی چلی جائے گی۔ کتے کو ٹرین کیا جاتا ہے کیونکہ وہ گدھے کی نسبت ذہین۔ آپ لوگ میرے ساتھ بولتے رہے یار، ابھی تو روزہ ختم ہو گیا، ابھی تو کھا کے آئے ہوئے ہو، رمضان ختم ہو گیا بھائی۔ رمضان کے بعد نا ایک دم سے نا پھوڑنا پھاڑنا شروع کر دیا کریں۔ جو بھوکا رہنے کی عادت پڑی ہے اس کو مینٹین رکھیں۔ دنیا میں بھوکا رہنے سے زیادہ صحت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ذہن میں رکھنا۔ اگر آپ چاہتے ہو نا صحت بنانا، ایکسرسائز بھی ہے، یہ بھی، وہ 20 چیزیں، سب سے بہترین طریقہ صحت بنانے کا پتہ ہے کیا؟ بھوکا رہنا سیکھو، کھانا پینا چھوڑ دو بس۔ آپ کہہ سکتے ہو کھانا تو ضروری ہے صحت کے لیے، بھائی چھوڑو گے تو جب مرنے لگو گے تو کھا لو تھوڑا سا کھاؤ گے ٹھا کر کے لگے گا، لیکن وہ تھوڑا سا پھر کوالٹی والا کھاؤ، اچھا کھاؤ پھر۔ تو خیر ٹاپک چینج نہ ہو جائے میرا۔ جب بھی خدا کی قسم میں یہ کھانے پینے کی بات کرتا ہوں میرا دل چاہتا ہے اس ٹاپک کو لمبا کروں، پتہ ہے کیوں؟ دل نہیں چاہتا اس ٹاپک کو چھوڑوں۔ دیکھو جو چاہتا ہے نا اس کی اپنی بھی تربیت ہو، لوگوں کی بھی تربیت ہو، تو وہ اس کی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک بیسک کی، آپ کے ہاتھ میں ایک چابی آ گئی تو سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ آپ کے پاس۔ اور چابی کو فوکس نہیں کر رہے، لاکر اٹھا کے بھاگنے کی کوشش کر رہے، وہ نہیں اٹھے گا بھائی، وہ بہت بھاری ہوتا ہے، پکڑے بھی جاؤ گے۔ چور کوشش کرتا ہے چابی بنوائے۔ میری بائک ایسے ہی چوری ہوئی تھی، جس کو میں چلانے کے لیے دیتا تھا اس نے چابی بنوا کے غائب کر دی، پھر پتا چلا محلے میں اس کا کام ہی یہی ہے۔
اور اسی کو ہم گھر کی نگرانی کے لیے بٹھایا کرتے تھے کہ کوئی چور نہ آ جائے گھر میں. ماشاءاللہ بڑے بڑے واقعات ہیں, کبھی خوشبو لگا کے اکیلے میں آ کے بیٹھو, واقعات کی ایک طویل فہرست ہے. جس کو ہم گھر میں بٹھاتے تھے نا تراویح کے دوران, نگرانی کرے گا, ماشاءاللہ پتہ چلا وہی کر رہا ہے. وہ اس ٹائم پہ نہیں کرتا تھا, بس اس وقت نگرانی کر رہا ہوتا تھا, لیکن چیک کر رہا ہوتا تھا کہ کہاں سے چوری ممکن ہے. بڑے بڑے فنٹر الحمدللہ پاکستان میں, پوری دنیا میں پڑے ہوئے ہیں, اللہ کا بڑا فضل ہے. خیر, کبھی کبھار ایسے لوگوں کو دیکھ کے خیال ہوتا ہے کہ شاید ہم جنت میں چلے جائیں. کیا خیال ہے بھائی, شاید ہم کہاں چلے ہیں کہ اتنے اللہ نے اس سے تو بچایا ہوا ہے کہ یار آستین کے سانپ تو نہ بنو نا, جو آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے اسی کو دغا دینا شروع کر دو. خیر, ٹاپک سے نہ ہٹ جاؤں میں. تو جتنا جیسے جیسے ذہانت بڑھتی چلی جائے گی تربیت کا معیار اتنا ہی بڑھتا. گدھے کو تربیت کی بالکل ضرورت نہیں ہے. گائے تھوڑی سی زیادہ ذہین ہوتی ہے, اس کو تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. کتا بہت ذہین جانور ہے, اس کو باقاعدہ سدھایا جاتا ہے, ادھر بھونکنا ہے ادھر نہیں بھونکنا. یہ سسرال ہے, یہاں استغفر اللہ, یعنی سسرال پہ نہیں بھونکنا. غلطی سے زبان سے نا اٹک جاتے ہیں, الفاظ غلط نکل آتے ہیں بعض دفعہ. تو میں کہنے والا تھا کہ بھونکنا ہے, لیکن وہ غلط ہو جاتا ہے, نہیں بھونکنا. تو سدھایا جاتا ہے کتوں کو. ہیروئن کی خوشبو دیکھ کے بھونکنا ہے, بدبو ہوتی ہے, سوری خوشبو نہیں, جو چرس ہے ہیروئن کہیں نظر آئے تو بھونکنا ہے اس پہ. اور پھر بھونکنا بھی سکھایا جاتا ہے اس کو, یہ بھی کہ کاٹنا کس کو ہے اور کس پر صرف بھونکنا ہے, یہ بھی سکھایا جاتا ہے. کیونکہ جانور کیا ہے, کتا انسان سے زیادہ نہیں لیکن ویسے ایک ذہین جانور ہے. اس کو تربیت کے بغیر آپ رکھ لیں تو بھائی وہی گلے پڑ سکتا ہے کل آپ کے. تو آپ بتاؤ, انسان کی ذہانت تو کتا ہو, بلی ہو, بکری ہو. بکریاں بھی ذہین ہوتی ہیں. میں نے خود دیکھا, ایک صاحب نے بکری پالی بھی, کنڈی لگا کے بند کرتے تھے, بکری آ کے سینگ سے کنڈی کھول دی, پتلی گلی سے نکل لیتی باہر. میں نے پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا, میں نے کہا بڑے بھائی تو بکری بھی ہلکی چیز نہیں ہے. اور اس سے پتا چلتا ہے بکری کا دودھ بھی ہلکی چیز نہیں ہے. جیسے ایکٹیو بکری ہوتی ہے, بکری کا دودھ پینے والا بھی ایسا ہی ایکٹیو ہوتا ہے. اور بھینس جیسی سست ہے تو اس کا دودھ پینے والا بھی بھینس جیسا بن چکے ہیں. جاتا نہیں, ہم سب بن چکے ہیں. لیکن بہرحال بار بار میں جملہ معترضہ بیچ میں ڈالتا ہوں, یہ بازار کا کھلا دودھ یہ بہرحال اس پیکنگ کے دودھ سے بہتر ہے. یہ جراثیم والا پی لیا کرو بوائل کر کے, یہ اس پیکنگ کے دودھ سے جس میں جراثیم بھی لفٹ نہیں کراتے اس سے بہرحال کیا یہ بہتر ہے. خیر, تو گائے کو کنٹرول کرنا تھوڑا زیادہ مشکل ہوتا ہے, بھینس کو کنٹرول کرنا آسان کیونکہ سست ہے. گائے تھوڑی سی چست ہے. بکری کو پالنا بہت مشکل کام ہے. میں نے پالی ہوئی ہے, مجھے پتا ہے. مشہور ہے جسے کوئی غم نہ ہو وہ بکری پال لے. جسے دنیا جو کنوارے چھڑے چھاٹ لوگ ہیں نا, کوئی غم نہیں ہے, وہ بکری پال کے دیکھیں, ایسا تنگ کرتی ہے, اتنا تنگ کرتی ہے, ہر وقت کھاتی رہے گی اور مینگنیاں بنا کے نکالتی رہے گی کیونکہ ذہین جانور ہے. تو اس کو پالنا تھوڑا اور زیادہ مشکل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں آہستہ آہستہ انسان کی طرف آ رہا ہوں, آہستہ آہستہ. جتنا ذہین ہوگا اس کو کنٹرول کرنا, اس کی ٹریننگ کرنا اتنا زیادہ مشکل. اسی وجہ سے ذہین بچوں کو پالنا مشکل ہے, بے وقوف بچوں کو پالنا آسان. تو اب کیا ہے, انسان تو میرے بھائی اشرف المخلوقات ہے. انسان کو فضیلت ہی اس دماغ کی بیس پہ ہے. اس کو جو اللہ نے کھوپڑی عطا کی ہے وہ کھوپڑی کسی مخلوق کو عطا نہیں کی. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. جب انسان کو بنایا جا رہا تھا شیطان نے بھی اعتراض کیا اور فرشتوں کو بھی اشکال ہوا کہ یہ جس مادے سے بنایا جا رہا ہے, مٹی اور پانی کے ملاپ سے بنایا جا رہا ہے, اور اس میں خواہشات کا ایک طوفان ہے. یہ خواہشات پوری کرنے کے لیے لوگوں کو مارے گا, پیٹے گا, بم بنائے گا, لڑے گا, زمین میں فساد. جب تک انسان دنیا میں نہیں آیا زمین میں فساد کے علاوہ سب کچھ تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جب تک انسان زمین پہ نہیں تھا زمین میں فساد نہیں تھا. تھوڑا سا فساد تھا, وہ شیر کو بھوک لگتی تھی تو ہرن پہ شکار کر کے کھا جاتا. ایک ہرن مرتا نا, وہ تو ویسے بھی مرنا تھا بیچارے نے, یہ ہو جاتا. اور کیا ہوتا, اور شیر کتنے تھے جنگل میں, شیروں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے, ہرن بہت زیادہ ہوتے تھے. تو یہ چل رہا تھا سیٹ اپ, اس سے زیادہ فساد نہیں ہوتا تھا. اور یہ فساد تو فطرت کی تکمیل کا حصہ تھا نا, شیر کو بھی تو پیٹ بھرنا تھا نا, تو اللہ نے نظام بنایا ہوا تھا. اور ماہرین نے لکھا ہے کہ اگر یہ جنگل میں درندے نہ ہوں ہرن کو کھانے والے تو جنگل کی حیات ہی ختم ہو جائے. کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ یہ اتنے ہرن پیدا ہو جائیں گے اور اتنے جانور گھاس پھوس کھانے والے پیدا ہو جائیں گے کہ یہ جنگل کی ہریالی کھا کے ختم کر دیں گے. تو اللہ نے ان کے ریشو کو, گروتھ ریشو کو, آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے شیر پیدا کیا ہے اور چیتے ویتے پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ایک نظام ہے خدا کا, فساد نہیں تھا. فرشتوں نے کہا جس دن یہ انسان دنیا میں آیا, مارکیٹ میں ان ہوا,
اس نے کیا مچا دینی ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اب عید ختم ہو گئی ہے بھائی، عید ختم ہو گئی ہے، تباہی پھیلا دینی ہے اس نے۔ کیوں؟ فرشتے جانتے تھے یہ کیا ہے، اس کے پاس کھوپڑی بہت تیز ہے۔ خواہشات ایسے ہی ہیں جیسی جانوروں میں ہوتی ہیں، لیکن ان خواہشات کی تکمیل کے لیے جانوروں کے پاس وہ انسٹرومنٹ ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ فساد پھیلا سکے۔ کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ انسٹرومنٹ بنا سکیں۔ جس چیز کو فرشتوں نے انسان کی تخلیق پہ اعتراض کا ذریعہ بنایا، اسی چیز کو اللہ نے انسان کی وجہ تخلیق بتایا۔ اللہ نے فرمایا اسی لیے تو پیدا کر رہا ہوں، کیا ہے؟ ذہین ہے۔ اور ذہانت کی دھاک فرشتوں کے سامنے بٹھانے کے لیے اللہ نے مثال کیا دی؟ دیکھو قرآن جو میتھڈ آف ٹیچنگ بتاتا ہے نا قرآن، وہ بڑا نیچرل ہے۔ ہمارے یونیورسٹی میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دور میں ہوتا تھا، ہو سکتا ہے صحیح ہو گیا ہو، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اور طلبہ بیٹھ کے کر کے رٹا لگا کے سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ میتھڈ آف ٹیچنگ نیچرل نہیں ہے۔ قرآن یہ بتانا چاہتا تھا کہ آدم علیہ السلام بہت ذہین ہے، ان میں علم سیکھنے کی صلاحیت ہے، یہ بتانا چاہتا تھا نا۔ اللہ ویسے ہی کہہ دیتے کہ دیکھو یہ آدم جو ہے اس کو میں نے بہت ذہین بنایا ہے، تو ٹھیک ہے یہ اس کی اولاد دنیا میں فساد پھیلائے گی، لیکن اس کے اندر علم کی صلاحیت ہے، نالج حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، تو انہی میں اچھے لوگ بھی پیدا ہوں گے نالج حاصل کر کے۔ جہاں ظالم پیدا ہوں گے وہاں عادل بھی پیدا ہوں گے، جہاں مجھے انکار کرنے والے ہوں گے وہاں میرے لیے قربانیاں دینے والے بھی، جہاں ظلم کے لیے قربانیاں دینے والے وہاں مظلوم کے لیے بھی تو جانے دینے والے ہوں گے۔ جہاں ایسے میزائل بنیں گے جن میزائلوں کا مقصد مظلوموں کا خون چوسنا، وہاں غوری میزائل بھی تو بنیں گے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں بم بنیں گے دنیا کو تباہ کرنے کے لیے، وہاں ایٹم بم دنیا پہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے بھی تو بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا سکتے تھے نا فرشتوں کو، بٹھا کے ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ ہوگا۔ نا اللہ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں جواب دیا، بس بتایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فی الحال اجمالی جواب، ڈیٹیل سے بعد میں آئے گا جواب، تفصیلی جواب اگلے شمارے میں۔ وہ تفصیلی جواب کیا، جب آدم علیہ السلام کو بنایا انہیں چیزوں کے حقائق سکھا دیے۔ علم آدم الاسماء کلہا، ہر چیز کے اسماء بتائے، نام بتائے۔ نام کا مطلب یہ حقائق جس سے آگے دنیا میں زمین میں انہوں نے سروائیو کرنا تھا۔ دیکھو فرشتوں نے ترقی کی ہے، 1000 سال پہلے جو فرشتہ جس پوائنٹ پہ تھا آج بھی اسی پوائنٹ، اس کو زمین کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے ان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے حقائق سکھائے، آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے۔ پھر اللہ نے ایک ورک شاپ کا انعقاد کیا، بلایا فرشتوں کو، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں پتا۔ آدم علیہ السلام کو کہا بتاؤ، فوراً نام بتائے۔ پھر اللہ نے دلیل کے بعد دعویٰ کیا، الم اقل لکم، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ اس کے بارے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے نا، یہ ہے خاندانی۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پورا ماحول بنا کے بات کو سمجھایا جائے۔ اس کی اور بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں قرآن و سنت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تو بہت مثالیں ملتی ہیں اس کی۔ آپ مثال پہلے دیتے تھے اور بعد میں سمجھایا کرتے تھے۔ صحابہ سے مثال قائم کر کے خود پوچھتے تھے بتاؤ اس کا کیا آنسر ہوگا، وہ خود جب جواب دیتے فرمایا ہاں یہ خود اگلوایا جاتا۔ تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد تھوڑی بہت ذہین نہیں بلکہ بے انتہا ذہین۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، کتے کو تو ٹریننگ کی ضرورت ہے بھائی، گائے کو بھی تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے، بکری کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ میں اور آپ ایویں بغیر کسی کنٹرولنگ جو مرضی کرتے پھرو، کوئی تربیت نہیں، کوئی سکھانے والا نہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے تربیت کی، میں تو نیک پیدا ہوا تھا، نیک ہوں۔ تربیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مادی تربیت، ایک روحانی تربیت۔ ہمیں مادی تربیت کی ضرورت بھی جانوروں سے زیادہ ہے۔ جانوروں میں جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں بھائی، ہوتے ہیں، یعنی انسانوں میں ہوتے ہیں جانوروں کے بہت محدود۔ جانوروں کے اندر جانور کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، شیر چشمہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور لکھ رہا ہے کہ تم نے 2 ہرن آج زیادہ کھا لیے ہیں تو ایک چورن کھا لو تھوڑا سا، اور اب ہرن سے پرہیز کرو، بلی پہ گزارا کرو۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ان کی نسل ایسے ہی چل رہی ہے۔ فطرت نے بڑی بڑی چیزیں جو ان کے فائدے کی تھیں، جو مادی فائدے کی تھیں، وہ آٹومیٹیکلی ان کو سکھا دی ہیں، لہذا مزید گائیڈنس کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، اگر آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ ڈالیں وہ کبھی بھی نہیں اٹھائے گا، گوشت بنا کے رکھ دیں اس کے سامنے، تکے کباب، چپلی کباب،
اور نہاری, بریانی اور بھنڈی, جو مرضی, بھنڈی تو شاید کھا لے, سبزی ہے, نہیں کھائے گا کسی بھی چیز کو. لیکن انسان کے بچے کے سامنے آپ کچھ بھی رکھ دو, سب کچھ گند بھی کھا جائے گا اٹھا کے. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ انسان کو مادی تربیت کی ضرورت جانور سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ زیادہ ہے. تبھی بار بار ماں باپ سمجھاتے رہتے ہیں. پھر تھوڑا بڑے ہوتے ہیں ڈاکٹر سمجھانا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ وہاں ماں باپ کا علم بھی ناقص. پھر ڈاکٹر بتاتے ہیں. اب تو ڈاکٹروں کی دنیا ایک عجیب الگ دنیا بن چکی ہے. اتنی گائیڈنس مل رہی ہے یوٹیوب پہ, اور یونائٹڈ نیشن کا جو WHO ہے, ہیلتھ کا ادارہ ہے, اس کی طرف سے اتنی گائیڈنس, بھائی برگر چھوڑ دو, بھائی چپس. بتاؤ مجھے, اگر ڈاکٹر نہ کہتے برگر چھوڑو, دنیا چھوڑتی برگر؟ دنیا چھوڑ دیتے, برگر نہیں چھوڑتے. چپس چھوڑ دیتی دنیا, چینی چھوڑ دیتی دنیا, سگریٹ چھوڑتی دنیا, سب سگریٹ پی رہے ہوتے تباہ کے ایسی کی تیسی. یہ تو ہمیں کیا پتا کہ سگریٹ میں نقصان ہے؟ کوئی نظر آتا ہے نقصان؟ کوئی روٹی کھانے سے, گندم پھوڑ پھاڑنے سے, زیادہ کھانے سے, پیزے برگر کھانے سے فوری طور پہ کوئی پتہ چلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. یہ تو ڈاکٹروں نے بتا کہ بھائی مت کھاؤ مت کھاؤ مت کھاؤ, شوگر ہو رہی ہے اس سے, بلڈ پریشر کی بیماری ہو رہی ہے اس سے, لوگوں کو فالج ہو رہا ہے, وغیرہ 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 وغیرہ. پہلے ہمیں یاد ہے بچپن میں جتنا موٹا آدمی ہوتا تھا زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا, جتنا بھاری بھرکم ہوتا کیا سمجھا جاتا؟ طاقتور. ڈاکٹروں نے یہ کانسیپٹ کلیئر کر دیا, بھائی موٹا ہونا طاقتور ہونے کی علامت نہیں ہے, باریک ہونا چاہیے. کمر ایسی ہو CID والوں کو بھی نہ ملے, اتنی پتلی کمر ہو, صرف اتنی ہو کہ ناڑا باندھ سکو آپ, بیلٹ باندھ سکو. اب دیکھو لوگ جم میں جا کے کمر غائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں کچھ لوگ نہیں کر رہے, لیکن کانسیپٹ ان کے کلیئر ہیں. کانسیپٹ ان کا کلیئر ہے کہ بھائی موٹاپا بری چیز ہے. وہ نہ کر سکے موٹاپا کم, وہ الگ بات ہے. نہیں ان کا دل چاہتا ہے یار مر جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جنازہ کندھا دینے والوں کو تھوڑی سی ٹینشن ہوگی, باقی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اویئرنیس تو آئی نا. یہ کیا انسان نے خود سیکھی ہے؟ یہ اگر ڈاکٹروں کی یہ گائیڈنس نہ ہوتی تو موٹاپا کتنا زیادہ ہوتا, آپ اندازہ لگاؤ. یہ تو اتنی گائیڈنس کے بعد بھی اتنا موٹاپا ہے, اگر نہ ہوتی تو کیا ہوتا. لیکن آپ نے شیر چیتے لومڑیوں میں موٹاپا دیکھا؟ انہیں کسی نے نہیں بتایا کہ برگر مت کھاؤ, یہ مت کھاؤ. فطرت نے ان کو اتنا ہی کھلانا سکھایا ہے جو ان کی باڈی کے لیے ضروری. تبھی ان میں نہ فیٹ. میں نے نہیں کبھی دیکھا بھینس ہارٹ اٹیک سے مری ہو. ہاں جو انسان گائے پالتے ہیں وہ گائے ہارٹ اٹیک سے مرتی ہے, کیونکہ انسان اپنی مرضی کا کھلاتا ہے اس کو. جو قربانی کے جانور ہے نا, سب کی بات نہیں کر رہا, بعض جانور ایسے ہوتے ہیں, مجھے تو لوگ بتاتے رہتے ہیں, کہتے ہیں مفتی صاحب اس سال ہمارا یہ جانور نہیں بکا تو یہ 1-2 مہینے میں ویسے ہی مر جائے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے اس کو اتنا گھی پلا دیا ہے ہم نے, اور اس کو چاکلیٹیں کھلائی ہیں جو فیکٹریوں سے بچی ہوئی, کہ اتنا موٹا آلو اتنے کھلا دیے ہیں, اتنا موٹا ہو گیا, اس میں کولیسٹرول کا ڈبہ بن چکا ہے. یہ دعا کرو کسی کو پہنا دیں ہم جلدی سے, تاکہ کاٹ دے بقرعید میں, کیونکہ اگر یہ نہیں ہوا نا تو ہم اس کو خان تھوڑی لے کے جائیں گے اس کی سرجری کے لیے, یہ مر جائے گا. اور ہوتا ہے, میں سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, بیچاروں کا, لوگوں کا بزنس بھی بعض دفعہ تباہ ہوتا ہے. وہ میں نے ایک بات کی تھی نا, دیسی گھی اتنا مہنگا پڑ رہا ہے, اس پہ بہت سارے تاجروں نے مجھے کہا کہ یار ہمارا تو پٹا بٹھا دیا آپ نے. تو وہ انہوں نے پھر مجھے ایک چیز بتائی, لاجک کی بات تھی. وہ کہتے ہیں ہم صرف گھی نہیں بیچ رہے ہوتے, گھی کے علاوہ بھی بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی کلپ بنا کے چلا دیں, وہ گھی کے علاوہ بھی بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو گھی ہم اس لیے سستے ریٹ پہ بیچتے ہیں کہ وہ ہمارا پروفٹ دوسرے طریقے سے پورا ہو جاتا ہے. تو ایک ویلڈ پوائنٹ ہے. تو میرا مقصد کسی کے بزنس کو تباہ کرنا نہیں تھا, میرا مقصد صرف یہ بتانا تھا خالص چیز ملنا بہت مشکل کام ہے. لیکن باقی کچھ میرے جاننے والے ایماندار تاجر ہیں جو اوریجنل گھی بیچ رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہم سستا اس لیے بیچتے ہیں کہ یہاں تو ہمیں گھی پروفٹ نہیں دے رہا, لیکن پھر وہ گائے کے بچے سے ہم قیمت نکال لیتے ہیں, گائے بھی بکتی ہے, اس کے بچے بھی بکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ, گوشت بکتا ہے, تو اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, مکھن سے ہم نکال لیتے ہیں اس کی ویلیو, وغیرہ وغیرہ. خیر, تو آپ نے نہیں کبھی دیکھا ہوگا ہرن ہارٹ اٹیک سے مر گیا, شیر مرتے ہیں بڑھاپے میں, یا کوئی ہزاروں میں کوئی ایک آدھ کو کوئی بیماری ہو جائے. وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ انسانوں کو اگر ڈاکٹروں کی گائیڈنس نہ ملے نا, میرا حال ہے کوئی بھی 40 تک بھی نہ پہنچے اس زمانے میں. تو اتنی زیادہ حکیموں ڈاکٹروں کی طرف سے گائیڈنس مل رہی ہے, لوگ منع کر رہے یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ, یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ, جا کے تب جا کے کہیں انسان کا بچہ مادی لحاظ سے بنتا ہے. تو میرے بھائی اتنا ذہین انسان ہے, اتنی ذہین شخصیت ہے, اس کے باوجود بھی اسے بار بار مادی گائیڈنس کی ضرورت. جانور کو یہ ضرورت نہیں ہے, کیوں؟ بے وقوف ہے. تو اس کی بے وقوفی کے حساب سے اللہ نے اس میں اتنی گائیڈنس رکھی نہیں ہے, اللہ نے اس کو یہ چیزیں خود سے سکھا دی ہیں, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا اس کو ضرورت نہیں ہے.
لیکن انسان کو, مجھے ایک بات بتاؤ, جب مادی لحاظ سے اتنی زیادہ گائیڈنس کی ضرورت ہے تو روحانی لحاظ سے تو انسان کو اس سے بھی زیادہ گائیڈنس چاہیے ہوگی, کیونکہ انسان کو جانوروں سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ اس کی مادی حیثیت نہیں ہے, وہ اس کی روحانی حیثیت ہے. تو اچھا انسان بننے کے لیے ہدایت کی ضرورت ڈاکٹروں سے بھی زیادہ ہے. ہم ڈاکٹروں کے اتنے محتاج نہیں ہیں جتنے پیغمبروں کے محتاج ہیں ہم, اور روحانی گائیڈنس ڈاکٹروں سے ملے گی. بولو, دیکھو میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے تجربوں کی بیس سے, تجارب سے نا. پہلے زمانے میں حکیم, یہ سارا حکیموں کا علم ہی ہے جو میڈیکل سائنس میں منتقل ہوا ہے. پہلے تو حکیم ہوا کرتے تھے, وہی جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کرتے تھے, پھر اسی کی ریسرچ کرتے 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 یہ جو آج کل میڈیکل سائنس ہے جس نے ترقی کی ہے سارا حکیموں سے ہی لیا ہوا مال ہے, اور سارا مسلمانوں سے لیا ہوا ہے. یہ بھی بتا دوں آپ کو, 1000 سال تک ہمیں, پہلے طب یونانی تھی, وہ غیر مسلم تھے جب تک اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا. لیکن جب اسلام نے دنیا میں غلبہ حاصل کیا ہے تو یونان میں گڑبڑ یہ ہوئی ہے کہ یونانیوں نے 2 بچے پیدا کرنے کی اسکیم چلا لی. جو یونان تھا نا, اوریجنل یونان, ان کے ہاں ان کے پاگل قسم کے کچھ فلاسفر پیدا ہوئے. انہوں نے کہا دیکھیں ایکچولی جب ہمارے گروتھ ریشو کم ہوگا تو وسائل زیادہ ہوں گے تو بچے کم ہوں گے, لیکن کھلا کھائیں گے تو ننگا نہ آئیں گے. وہ یہ ان کے لوگوں نے چلا دیا حساب کتاب. وہی کے علم کے بغیر جب عقل استعمال ہوتی ہے نا تو وہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. تو جو اوریجنل یونان تھا جس نے طب یونانی, جو میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی تھی, فلسفے نے بھی بڑی ترقی کی تھی اس میں, تو جب اسلام دنیا میں آیا تو مسلمانوں نے سارا علم وہاں سے لے لیا. تو یونانی کہاں گئے, سوال پیدا ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یونان میں بڑے بڑے حکیم پائے جائیں. ہوا یہ کہ یونانیوں نے جب 2 بچوں کی پالیسی اختیار کی اور مسلمان 4 شادیاں کر کے دبا کے بچے پیدا ہوئے تو یونان مارکیٹ سے شارٹ ہو, وہ نسل ہی اڑ گئی, پتہ ہی نہیں گئی کہاں وہ. اس لیے یونان میں اب جو ہے نا وہ اوریجنل یونانی نہیں ہے. وہ شاید کوئی ایک آدھ کی قبر کہیں ملتی ہوگی یا کوئی ایک آدھ زندہ ہوگا جو اپنا نسب بتاتا ہوگا, لیکن مارکیٹ سے یونان کیا ہو گیا, شارٹ. بالکل ایسے ہی جیسے آج سے 60-70 سال کے بعد لوگ کہیں گے کہ جیپنیز بھی کوئی قوم ہوا کرتی تھی. آپ مذاق سمجھ رہے ہو, لیکن یہ ایک ریالٹی ہے. آپ کہو گے کہ جیپنیز 70-80 سال کے بعد لوگ کہیں گے کہ جاپان جس کی جو قومی زبان پشتو ہے, ایک زمانے میں یہاں جیپنی, کیونکہ پٹھان ماشاءاللہ اتنے پھیل رہے ہیں اور وہاں جیپنیز عورتوں سے شادی بھی کر رہے ہیں, بچے بھی ہو رہے ہیں. میں نے تو 2006 میں یہ پیشگوئی کی تھی کہ جاپان میں جو پختون آبادی ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور اب تو میں نے یہ کہا تھا 2006 میں, میرا بیان ہو, شاید کسی نے ریکارڈ بھی کیا وہ, کہ جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل بھی کھلیں گے اور نسوار کی دکانیں بھی کھلیں گی. اور میں اب دیکھ کر آیا ہوں, ہو گیا ہے. اب میں 2-3 سال پہلے جاپان گیا تھا نا تو سب ہو گیا, لیکن آپ دیکھنا 2070-80 تک تو وہاں, اور اگر ہم لوگ چلے گئے تو پان کی پیکیں الحمدللہ, کراچی والے گئے تو پان بھی ملے گا وہاں پہ, گٹکے بھی ملیں گے, تو وہاں سب کچھ ہوگا. کتنی اس قوم نے اپنی قوم کی تربیت کی تھی, 100 سال سے زیادہ لگے جاپان کو ایک آرگنائزڈ قوم پیدا کرنے میں, لیکن ایک کتنی بڑی مسٹیک ہوئی, نسل روک لی. اس کا طریقہ, نتیجہ جو آپ کے سامنے ہے. اب ان کی گورنمنٹ پاگلوں کی طرح کوشش کر رہی ہے, بھائی بچے نکالو, خدا کے نسل پیدا کرو, لیکن یہ ایک ایسا بدبودار نعرہ ہے نا. ایک دفعہ عورت کو یہ سمجھا دیا نا کہ بچے پیدا کرنے میں تمہارا نقصان ہے, پھر عورت نہیں آتی, کیونکہ نسل عورت سے بڑھتی ہے, آدمی سے تھوڑی بڑھتی ہے, وہ نہیں آگری ہوتی. ایک دفعہ اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی نا تو وہ نہیں آئے گی. اور ہماری سوسائٹی میں بھی لبرل انٹیوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے, ایکچولی تم نے ایجوکیٹڈ عورت ہونی چاہیے, اور ایکچولی تم جاب کرو, ایکچولی تم کو بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہو. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ نسلیں بھی بڑھ رہی ہیں, اور کراچی میں تو کراچی کی جو اوریجنل عوام ہے اس کا بھی پتہ گول ہونے والا ہے. یہ بہت ہائی لیول کی رپورٹیں پیش کر رہا ہوں, ہوائی باتیں نہیں ہیں. 2040, 50, 60, 70 میں بالکل یہاں کا کلچر چینج ہو چکا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو جس قوم کی گروتھ ریشو بڑھتا ہے نا, غالب اسی نے آنا ہے میرے بھائی, غالب اسی نے آنا ہے, پلڑا اسی کا بھاری ہوگا. اور یہ ایسے سلولی ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا, پورا کلچر اگلی نسل میں چینج ہو چکا ہوتا ہے. وہ یاد بھی نہیں ہوتا کہ پہلے کیا ہوتا تھا یہاں. پھر لوگ بتاتے ہیں پہلے ایسے ہوا کرتا تھا, لوگ کہتے ہیں ہمیں حیرت کی بات ہے یار. تو اس لیے یا تو پٹھان جاپانی زبان سیکھ لے گا جاپان میں, یا جیپنیز پشتو پہ آ جائیں گے. لیکن ایک بات ہے کہ نسل ختم. اور اللہ کا بڑا فضل ہے, میرے جب سے بیان ہمارے پشتو اسپیکنگ بھائیوں نے 4 شادیوں والے سننا شروع کیے ہیں. میں جب جاپان گیا, ایک بی بی پشاور میں, ایک الحمدللہ جاپان میں, مزہ آ گیا. سیالکوٹ کے بہت سے لوگ ہیں پنجاب کے ماشاءاللہ, ایک بیگم سیالکوٹ میں, ایک کہاں ہے, جاپان میں. اب جو سیالکوٹ کے بھائی لوگ وہاں گئے ہوئے ہوں گے ان کی خیر ہے نہیں. جب سیالکوٹ واپس آئیں گے تو رپورٹ طلب کی جائے گی, اچھا ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا. کیا کریں بھائی, میں
میں کہہ دوں گا کہ میں نے آپ کے بارے میں تھوڑی کہا تھا, میں تو یہ کہہ دوں گا نا, میں نے تو سیالکوٹ کے ماشاءاللہ بہت سارے تاجر ہیں پنجاب والے جو جاپان گئے ہوئے ہیں, وہاں الحمدللہ شادیاں کی ہوئی ہیں. ہمارے مذہب میں شادی ہے بھائی, جیپنیز کے مذہب میں نہیں ہے, ہندو مذہب میں بھی نہیں ہے, مذہب میں ہے لیکن کلچر کی بات کر رہا ہوں. نہیں, کلچر صرف ہمارا ہے جو پروموٹ کرتا ہے نکاح کو, اس لیے پلڑا کس کا بھاری ہوگا, ہمارا. یورپ میں بھی ایک رپورٹ آئی تھی, اٹلی میں بہت ساری بستیاں زیرو پہ آ گئی, ویران ہو گئی ہیں. اس پہ کسی نے کہا نہیں اٹلی تو اتنا آباد ملک ہے. میرے بھائی آپ کو جو آباد نظر آ رہا ہے نا, تو آپ ماضی کا اٹلی دیکھو, بہت ساری بستیاں ختم, خالی ہو گئے علاقے ان کے. اور اٹلی کے بارے میں جاپان پختونستان بنے گا اور اٹلی اٹلنگا دیش بنے گا, کیونکہ بنگلہ دیشی وہاں بہت زیادہ ہیں. اٹلی کیا بنے گا, بول لو یار, اٹلنگا دیش. یہ میں نے نام رکھا ہے کیونکہ اٹلی کی جو اپنی عوام ہے وہ بھی ختم, پروگرام اڑ گیا. بہت کم بچے پیدا ہو رہے ہیں. بنگلہ دیش والے ماشاءاللہ جا رہے ہیں, مچھلی کھا رہے ہیں, اور خوشی کی بات ہے ہمارے لیے یار. اور یہ دے دینا تھا. ایک اٹلی کے جنرل اسٹور میں میں نے کہا یار کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا, دیکھیں سارے بزرگ انگریز. تو میں نے کہا یار ایک واکر میں نظر آیا, میں نے کہا چلو یار وہ ہے گورا ہے, اپنے بچے کو لے کے گھوم رہا ہوگا, یا گوری ہوگی کوئی اپنے بچے. تو جا کے ملتے ہیں, بچہ ہے ماشاءاللہ. تو گیا تو وہ بنگلہ دیشی ساتھی تھے. میں نے کہا یار پورے اسٹور میں ایک بچہ نظر آیا, وہ بھی بنگلہ دیش کا. تو مجھے تو خوشی ہوئی. خیر, تو اٹلی بنے گا اٹلنگا دیش, جاپان بنے گا. اب کوئی جاپان اور پختونستان کا مرکب بنا کے کوئی نام سوچوں گا, پھر انشاءاللہ کسی فارغ وقت میں پھر وہ اناؤنس کروں گا انشاءاللہ. کوئی جبھی سے سوچ لو اچھا سا نام جس میں جاپان کا بھی بالکل, اس ملک کو بھی نہیں کرنا نا ہم نے ایسے بالکل ہی تھوڑا سا, جیسے اٹلنگا دیش میں اٹلی بھی تو آ رہا ہے نا شروع میں, الف اور ٹے تو آ رہا ہے نا, تو ایسے اٹلنگا دیش اور جاپان کو کچھ سوچتے ہیں اس میں. خیبر جاپان خواہ, بہترین بات. جاپان خان رکھ دیں گے, جاپان بن جائے گا جب خونستان جب خونستان. پختونستان اور شروع کا جیم اور پے لے لیا ہم نے, مس کر دیا, لیکن بنے گا بہرحال کچھ نہ کچھ. لیکن ہم دنیا میں نہیں ہوں گے شاید اس وقت. خیر, تو 70 سال بعد میرا یہ بیان چلا دینا لازمی, 50-60 سال بعد. 70 سال بھی بہت بات کہہ رہا ہوں میں احتیاطاً. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب مادی گائیڈنس کی ہمیں اتنی زیادہ ضرورت ہے تو روحانی گائیڈنس کی نہیں ہوگی. اور روحانی گائیڈنس میں یہ بھی ہے, نکاح اور بچوں کی پیدائش, یہ جن قوموں کو نہیں ملی بیڑا غرق. تو میں یونان کی بات کر رہا تھا کہ 1000 سال جب طب یونانی مسلمانوں میں گئی ہے تو مسلمانوں نے اس میں بہت ترقی کی, تو وہیں 1000 سال تک تو ہمیں نہیں ملتا. 700-800 سال تو کنفرم ہے کہ مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کسی غیر مسلم کا نام بھی آتا ہو کسی بھی فیلڈ میں. وہاں سے پھر گوروں نے ہم سے یہ علوم لیے اور پھر بہت آگے نکل گئے, اور ہمارے حکیم زیادہ تر پھینکو بن گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حکیموں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر کیا ہوتے ہیں, پھینکو. اچھے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے غلط نہیں ہیں, لیکن زیادہ تر پھینکو بن گئے. وہ کوئی ریسرچ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پھینکتے رہتے ہیں لمبی. خود چھپ کے کچھ اور کھا رہے ہوتے ہیں مریضوں کو کچھ اور کھلا رہے ہوتے ہیں. حکیموں میں کنجوسی مشہور ہے, پتہ ہے, بڑے بڑے نسخے لے کے قبر میں چلے گئے کہ ایسا نہ ہو. کہ سعید ابن جبیر ایک بہت بڑے تابعی ہیں, عبداللہ ابن عباس کے سب سے سینئر شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے رحمہ اللہ تعالی. بہت بڑے عالم تھے. ان کا ایک ملفوظ نظر سے گزرا, بڑا مزہ آیا. فرماتے تھے کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اس کو لے کے میں قبر میں جاؤں, مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ دنیا میں اس کو پھیلا دوں. میں دنیا میں کیا کروں, مجھے بڑی موٹیویشن ملی اس سے کہ یار جو کچھ اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم دیا ہے اس کو لے آؤ بس پبلک کے سامنے. بیانات میں تو میرے اصلاحی بیان ہوتے ہیں نا, اصل جو علماء کی جو تحقیقی باتیں ہیں وہ الگ دنیا ہے, وہ الگ دنیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے علم کو قبر میں لے کے جاؤں, اس سے مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں دنیا میں پھیلا کے جاؤں اس کو. لیکن بعض کیا زیادہ تر حکیم اسی طرح گزرے ہیں, کوئی چیز ہو بتاتے نہیں ہیں. میں ایسے حکیموں کو بھی جانتا ہوں, کوئی بڑے اچھے نسخہ کوئی بنایا انہوں نے کتاب میں پڑھ کے, تجربوں کی بیس پہ, اس سے بندہ ٹھیک ہو گیا. اب ان کو بول رہا بھائی اس کا نسخے میں کیا کیا ڈالا ہے بتا دو, تاکہ شیئر نہیں کرنا اس کو, صحیح ہے, پتہ نہ چلے یار یہ تو بخل ہے نا, کیا خیال ہے, بتا دو کیا جا رہا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو بتاتے ہیں پھر اللہ برکت بھی انہی کے مال میں دیتا ہے. جو بھی علم پھیلائے گا نا, دیکھو بخل جو ہے نا صرف پیسے کا نہیں ہوتا. آپ کے پاس کوئی اچھی نالج ہے اس کا بھی بخل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے یہ نالج میں نے شیئر کر دی تو لوگ تو فائدہ اٹھائیں گے اس سے, اور میں تو پیچھے چلا جاؤں گا, لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا, اب لوگ میرے ہی محتاج رہیں, تو یہ غلط ہے. کنجوسی سے اللہ بتائے. اور یہ کنجوسی کا سب سے بڑا علاج پتہ ہے کیا ہے؟ اب آپ لوگ بھی تو اتنے عرصے سے بیانات سن رہے ہیں, ٹرین ہو جانا چاہیے آپ لوگوں کو. ہر بیماری کا ایک ہی علاج ہے, یہ تصور دماغ میں بٹھا دو کہ دنیا مسافر خانہ ہے, بس
یہ ویسے ہی عزت شہرت دولت سب نے چھن جانا ہے. نہ یہ عزت قبر میں کام آئے گی, نہ دولت کام آئے گی, نہ شہرت کام آئے گی, نہ صحت کام آئے گی. تو کچھ چھوڑ کے چلے گئے لوگوں کے فائدے کے لیے تو یہ کام آ جائے گا. کیا خیال ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے نا کہ کس کی تحقیق ہے, کس کی ریسرچ ہے. تو اصل فائدہ تو کاپی رائٹ تو اللہ نے آپ کو آلریڈی دیا ہوا ہے. تو اس لیے جب انسان یہ سمجھتا ہے دنیا سے ہم نے جانا ہی جانا ہے, تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہوتی اس کو. لوگ تعریف کریں اچھی بات ہے, نہیں کریں چلتا ہے, مارکیٹ میں یہ بھی چلتا ہے. اس لیے ہم نے اپنے جتنے اکابر دیکھے, جتنے بزرگ دیکھے, جتنے اللہ والے دیکھے, سب اسی کو فوکس کرتے رہے ہیں کہ دل میں یہ بات اتار لو کہ یہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. ٹریولنگ موڈ پہ ہیں اس وقت ہم لوگ. یہ میں نے بنایا ٹریولنگ موڈ. انسان کے دو موڈ ہوتے ہیں نا, ایک وہ سمجھتا ہے کہ میں بس یہیں پر ہوں, تو ایک ہوتا ہے سفر کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے, یہ ایک موڈ ہے. تو اپنے آپ کو کیا سمجھنا ہے, ہم لوگ فرشتوں نے اور اللہ نے ہمارا جو بٹن دبایا ہے نا, جیسے موبائل میں ہم سائلنٹ موڈ پہ لے آتے ہیں بٹن دبا کے, تو ہم کس موڈ پہ ہیں؟ ٹریولنگ موڈ. آخرت میں ہم ٹریولنگ موڈ میں نہیں ہوں گے, وہ اصل گھر ہے ہمارا. تو جب یہ تصور دماغ میں بٹھا لے آدمی, بس پھر مزے ہی مزے. یا تھوڑا سا پانی پلا دیے گا ذرا. تو اب سمجھو, جب میرے بھائی مادی ہدایت کے لیے ہمیں اتنی ضروری ہے گائیڈنس بات بات پہ, تو روحانی ہدایت کے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. تو روحانی ہدایت کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ. دیکھ لو پاکستان میں حال کیا, الحمدللہ. گلاس شیشے کا ہونا چاہیے, پلاسٹک کے برتن صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں, لیکن شیشے کا رکھ نہیں سکتے. پوچھو کیوں؟ پتا ہے آپ کو کیوں؟ غائب ہو جائے گا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں یار. نمازیوں, یہ جمعہ پڑھنے آنے والے نمازیوں کی باتیں کر رہا ہوں میں. تو اس لیے کبھی کبھار سوچتا ہوں شاید ہم جنت میں چلے جائیں. کیا خیال ہے یار, اللہ ہم سب کو لے جائے. کم از کم مسجد سے گلاس تو نہیں چوری کرتے نا یار. کیا خیال ہے؟ تو اچھا, ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے نا مسجدوں میں چپل اتارتے ہی بغل میں لے کے اندر چھپا کے رکھنا تاکہ چوری نہ ہو. تو مجھے کینیڈا, جاپان, امریکہ, ان ملکوں میں بھی یہی. انہوں نے کہا بھائی مجھ صاحب یہاں چپل چوری نہیں ہوتے, یہیں رکھتے ہیں. میں نے کہا یار عادت ایسی پڑ چکی ہے. نہیں, یہاں سے کوئی چپل چوری نہیں کرتا. اچھا, ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ایک صاحب کو میں نے دیکھا, ایک چپل وہاں اتار رہے ہیں, دوسرا وہ ادھر لے جا کے اتار رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہو یار. انہوں نے کہا چوری نہیں ہوتے اس سے. چور ایک دیکھتا ہے, دوسرا ملتا ہی نہیں اس کو, چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ٹیکنالوجیا, اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹیکنالوجیا. تو روحانی ہدایت پیغمبروں کے سوا. میں بتا رہا تھا کہ مادی ہدایت تو انسان نے تجربے کرتے کرتے, جڑی بوٹیوں پہ تجربے کیے, فزکس کے لاز دیکھے اس نے, چیزوں میں مناسبت دیکھی اس نے. وہ ارشمیدس ایک سائنٹسٹ گزرا تھا نا, اس نے ایک بہت بڑا گولا بنا کے پانی میں ڈالا, تو اس نے دیکھا پانی نکلا کتنا ہے. وہ بڑا اچھل گیا کہ یار اس سے فزکس کا ایک لا نکال لیا اس نے. تو یہ تو تجربے سے سیکھتا ہے انسان. اور ظاہر ہے آدم علیہ السلام کے دور میں اتنی مادی ترقی کی ضرورت بھی نہیں تھی, اس لیے اللہ نے بہت زیادہ مادی ترقی ان کو سکھائی بھی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے انسان کو اس حساب سے سکھاتے ہیں. کیونکہ مقصد اس دنیا میں ترقی نہیں ہے, مقصد انسان اچھے طریقے سے سروائیو کر سکے. تو جیسے جیسے ضرورت پڑی اللہ نے انسان کے دماغ کی نسیں کھولی اور وہ چیزیں ایجاد کرتا چلا گیا. آدم علیہ السلام کے دور میں راکٹ اور میزائل اور ایٹم بم کی ضرورت تھی. بھائی دشمن کو اگر ایٹم بم سے اڑاتے تو ایسے ہی مرغی کو توپ سے اڑا رہے ہو آپ, خرچہ زیادہ تھا. کیا خیال ہے؟ دشمن ایک دو ہوتے تھے. نہ ٹریکٹر کی ضرورت تھی, بھائی بیل سے ہل چلاؤ, اتنے ٹماٹر آلو پیاز پیدا ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام کے پورے پریوار کے لیے کافی. اور زیادہ تر جنگلوں میں شکار کر کے لوگ کھایا کرتے تھے. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر بسر کیسے تھا؟ شکار کرتے تھے جنگل میں, جو حلال جنگلی جانور ہیں ان کا شکار کرتے تھے. یہ اسماعیل علیہ السلام کا گزر بسر تھا اس سے. تو شکار کے لیے ظاہر ہے تیر ایجاد کیا ہوگا انہوں نے. اچھا, پہلے وہ مجھے وہ نماز کے بعد بتائیں. نماز کے بعد میرے نام سے آج کل ایک کلپ چل رہا ہے, میں کوئی لوگوں کو تھائرائڈس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے نسخے بتا رہا ہوں بیٹھ کے, اور کوئی مردانہ قوت کی دوائیں بھی, اور ایک چیز ہے وہ جو پروسٹیٹ خطوط بڑھ جاتے ہیں نا مردوں میں, اس کی دوائیں فیک ہے, اے آئی سے کسی نے بنایا. بھائی میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں منجن بیچوں. اور اتنا وہ چل گیا ہے کہ لائن لگی ہوئی ہے. حضرت وہ آپ نے نسخہ بتایا ہے, کائنڈلی ذرا آپ ہمیں بھی دے دیں. میں نے نہیں بتایا بھائی, پروسٹیٹ کا مجھے کیا اس سے لینا دینا یار. لیکن کمبخت نے چلایا کسی نے اے آئی سے بنا کے, اور اتنا چلا دیا ہے. کبھی زندگی میں مجھے دیکھا کہ میں مردانہ ٹوٹکے بتا رہا ہوں لوگوں کے بیٹھ کے. یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے بھائی یہ چیزیں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ مجھے کسی نے پورا بورا بھر کے سلاجید کا دے دیا تھا, اور ایک نمبر اوریجنل سلاجید, اتنا بڑا بورا. میں اس سے بزنس کرتا, لاکھوں روپے کما لیتا. میں نے کہا نہیں بھائی یہ بزنس ہم نے نہیں کرنا بھائی, کیونکہ اس پہ چھاپ لگی ہوئی ہے مردانہ قوت. سلاجید پہ چھاپ لگی ہوئی ہے نہیں, وہ بہت ساری چیزوں کے لیے, لیکن اس پہ چھاپ یہ لگی. تو میں کیوں اپنا امیج خراب کروں بھائی.
قیامت کے دن ہمارے ابا پکڑیں گے ہم کو, بیٹا تو کیا کر کے گیا ہے میرے مرنے کے بعد, ہمارا خاندانی کام, یہ ہمارے خاندان پہ تو بول. دیکھو یہ کوئی مردانہ قوت کی دوائیں بیچنا برا کام نہیں ہے, لیکن ہر کام ہر ایک پہ سوٹ نہیں کرتا. کچھ چیزیں علماء کے وقار کے خلاف ہوتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا میں صاحب وقار ہوں, لیکن ایک علم کی طرف نسبت تو ہے نا, اس نسبت کی تو لاج رکھنی چاہیے انسان کو. تو میرے پاس تو غیر اخلاقی طریقے سے پیسہ کمانے کے کروڑوں روپے کمانے کے طریقے ہیں, کیونکہ لوگوں کو پتا ہے 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں, 4 شادیوں پہ کتاب لکھی, تو لوگ آگے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں حضرت کچھ بتا دیں یار. تو میں اگر بتانا شروع کر دوں, یہ حکیموں سے کانٹیکٹ کر لوں, ہاں بھائی بھیج دوا, اور یا ڈاکٹروں سے رابطہ کروں, تو میں تو لاکھوں روپے کما لوں یار بیٹھے بیٹھے, نام اپنا استعمال کروں, لاکھوں نہیں کروڑوں کما سکتا ہوں. لیکن وقار کے کیا ہے خلاف, علماء کے وقار کے خلاف. اور ایک طالب علم کو میں نے پکڑا مدرسے میں, وہ یہی کام کر, میں نے کہا یار یا تو دین کا علم چھوڑ دو یا پھر یہ کلینک کھول کے بیٹھ جاؤ, یعنی طالب علم بنو یا پھر یہ کلینک کھول کے بیٹھ جاؤ, دونوں میں سے ایک کام کرو. اگر عالم بننا ہے تو وہ کام کرو جو علماء پہ سوٹ کرتے ہیں, بزنس کرو, پراپرٹی کا بزنس کرو, جانوروں کا بزنس, ویسیوں کام کرو. یہ مردانہ ٹوٹکے اور مردانہ قوت کی دوائیں یہ علماء کے وقار کے خلاف ہیں. اور جو اچھے حکیم ہیں نا وہ بھی ضمنی طور پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, باہر انہوں نے بڑے بڑے بورڈ اس کے نہیں لگائے ہوئے ہوتے. کسی حکیم کی دکان کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے نا مردانہ طاقت, سمجھ لو یہ فارغ آدمی ہے, یہ کوئی ریلائبل آدمی نہیں ہے. تو اب اتنی بات چل پڑی ہے تو ویسے ایک جنرل نالج کی بات بتا دوں, جب تک آپ چل رہے ہو, دیکھ رہے ہو, سن رہے ہو, اس کا مطلب سب کچھ ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے بات, سب کچھ ٹھیک ہے. ہمیں وہم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کم کرو. یہ جو پیٹ کے گرد چربی ہے نا یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. بھاگو دوڑو, جم جاؤ, اور پیٹ کو کیا کرو, کم کرو, بس اس کو فوکس کرو. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اتنی ترقی کی ضرورت نہیں تھی, پہیا بہت بعد میں ایجاد ہوا. اس زمانے میں بیل بھی کافی تھا, بلکہ بیل کی بھی ضرورت نہیں تھی بھائی, خود ہی ہل چلا لیتے. آہستہ 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 انسان نے, کہتے ہیں سب سے پہلی ایجاد انسان کی کیا ہے, پہیا. پھر ہوتے ہوتے اس نے جانوروں کو قابو کیا. اس نے دیکھا یار گدھا ایک ایسی چیز ہے مارکیٹ میں کہ اس پہ بیٹھو تو کچھ کہتا نہیں ہے, تو کیوں ہم پیدل جائیں, اس پہ بیٹھ کے کیوں نہ چلے جائیں. ایک دن انسان نے تجربہ کیا تو اس کا خیال تھا یہ چیخے گا چلائے گا, لیکن وہ چلا گیا. اسی لیے اس کو نام بھی کیا دیا, گدھا. ٹھیک ہے نا. گھوڑے کو دیکھا یار اسپیڈ بہت ہے اس کی, انسان نے اس کو قابو کیا, اور بھائی اگر سسرال جانا ہے, سسرال سے بھاگنا ہے تو کس پہ بیٹھ کے جاؤ, گھوڑے پہ. کسی سے قرضہ لے کے بھاگنا ہے اس کے لیے بہترین چیز ہے گھوڑا. تو ایسے ایسے انسان نے پھر گھوڑا گاڑی بنا لی, بیل گاڑی بنا لی. تو یہ ترقی کی ابتدا ہوئی ہے, اور انسان پھر اگلی نسل کو یہ علم ٹرانسفر کرتا چلا گیا. اسی طرح سے پھر آج کیا ہو گیا, وہ بندوقیں آئیں, تلواریں آئیں, پھر پہلے پھر اس کے میزائل آ گئے, ایٹم بم آ گئے, ہوائی جہاز آ گئے. عجیب, ایران جتنا بھی کباڑ کا تھا نا اس کے پاس سارا اٹھا کے اس نے ڈال دی. وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہاں سے جو میزائل آئیں گے وہ مہنگے ہیں, اور یہ ہمارا کباڑ کیا ہے, کام وہی کر رہا ہے. وہ امریکہ بھی پریشان ہے, کم وقتوں تم سارا ٹین ڈبے کا مال اٹھا کے ہمارے ملک میں پھینک دیا, بندے بھی مر رہے ہیں, لیکن ہم نے جو اس کو ناکارہ بنانے کے لیے جو ہم میزائل داغتے ہیں وہ اس سے مہنگے ہیں. اس لیے یہ بڑی پرابلم چل رہی ہے اس میں, کہہ رہے اتنا تو ہم اس کو ماریں کیسے. خیر, تو ترقی کرتے 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 یہاں تک آج ہم پہنچے. پہلے زمانے میں شادیاں کرانے کے لیے بوڑھی خواتین ہوا کرتی تھی حل محلے میں, ان کو محلے محلے کی خبر ہوتی تھی, وہ جا کے بتایا کرتی تھی, مخبریاں ہوتی تھیں. اب ویب سائٹس بن گئی ہیں, کیا خیال ہے, .com اور مختلف, تو اتنی ویب سائٹس بن گئیں اتنی ساری, اور ہوتے ہوتے آج پھر جہاز آ گئے, اڑتے اڑتے کہاں پہنچ جاتے ہیں. میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی, مرے ہوئے بندے کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیتے ہیں. کل ایک صاحب آئے, کہتے پتہ نہیں ہمارے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا, بالکل ہی مر گئے تھے, تو ٹبا لے کر گئے, انہوں نے کرنٹ کے جھٹکے لگائے, اٹھ کے بیٹھ گئے. وہ دل کیا ہوا, وہ مرے نہیں تھے اصل میں, یعنی ہارٹ بند ہو, بالکل مر جائے پھر ریورس نہیں ہوتا, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کے اس کو زندہ کریں گے. میں نے کہا چلو یار اللہ نے نئی زندگی دے دی. کہہ رہے ہیں جھٹکے لگے ہیں, ابا بہت دنوں سے جھٹکا نہیں لگا ہوگا نا ابا کو. مرد جو ہماری سوسائٹی میں 60-70 سال نکال لیتا ہے نا, شادی شدہ مرد, صرف بیوی کے جھٹکوں کی وجہ سے نکالتا ہے. وہ بیوی اس کو ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایسا زور کا جھٹکا دیتی ہے جس سے وہ کیا ہوتا ہے, ہلتا ہے, اور دل کی ساری رگیں ایک دم طاقت کے ساتھ کھل جاتی ہیں. پھر کسی دن ایسا زور کا جھٹکا آتا ہے کہ وہ دل ہی بیٹھ جاتا ہے بیچارہ. تو یہ سارا کھیل کس کا ہے, بولو, کرنٹ کے جھٹکوں کا ہے, چاہے وہ بجلی کے کرنٹ ہو یا سسرال کے کرنٹ ہو. جھٹکے نہ لگے نا تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. ہر طرح کے جھٹکے لگنا وقتاً فوقتاً صحت کے لیے بہت ضروری ہے. خیر,
تو اب دیکھو میرے بھائی، یہ تو ہم نے مادی ترقی ایک دوسرے سے سیکھ سیکھ کے یہاں تک پہنچ گئے، گائیڈنس ملی، سڑکیں بنا لی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن جو روحانی گائیڈنس تھی نا، اس کی ضرورت پہلے دن بھی اتنی تھی جتنی آج ہے. کیونکہ انسان کو انسان جو بنایا گیا وہ مادی ترقی کی بیس پہ نہیں، بلکہ اس لیے اما شاکرن، یہ اللہ کا شکر گزار بنے گا، یہ نیک عمل کرے گا، یہ اچھا انسان بنے گا. تو میزائل کی ضرورت آج ہے، کل نہیں تھی. برگر کے خلاف تقریروں کی ضرورت آج ہے، کل بولو نا نہیں تھی. میٹھا، شوگر، صحت کے لیے نقصان دہ، اس کی ضرورت آج ہے، کل نہیں تھی. پہلے تو لوگ شکار کر کے زیادہ تر گوشت ہی کھایا کرتے تھے، سبزیاں کھاتے بھی تھے، تو یہ والی یہ چیزیں نہیں تھیں. جو زیادہ کھایا کرتے تھے، اپنی نیچرل لائف پہ تھے. تو جتنی میڈیکل سائنس کی ضرورت آج ہے، کل نہیں تھی. بموں کی ضرورت آج ہے، کل نہیں تھی. جہازوں کی ضرورت آج ہے، کل نہیں تھی. ٹرینوں کی ضرورت آج ہے، کل نہیں تھی. لیکن میرے بھائی، انسان کو انسان بنانے کی جتنی ضرورت آج ہے اتنی ہی کل بھی تھی. اب میں اس سے مدعا کیا ہے میرا؟ تو جب جس چیز کی ضرورت ہو اللہ وہ ضرورت پیدا کرتا ہے. تو انسان کو کل بھی انسان بننے کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ نے پہلا انسان ہی پیغمبر بنایا ہے. کیونکہ روحانی گائیڈنس پیغمبروں کے سوا کسی سے نہیں ملتی انسان کو. انسان پہ اگر چھوڑ دیا جائے نا کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرو، تو انسان اپنا فائدہ دیکھے گا سب سے پہلے. اس کو کون گائیڈ کرے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تمہیں کس نے سکھایا جو ہم تم سے سیکھیں؟ وہ کہے گا مجھے تجربے نے سکھایا. نہ انسان کو انسانیت تجربہ نہیں سکھاتی. تجربے نے تو جہیز بھی سکھایا ہے، تجربے نے تو کرپشن بھی سکھائی ہے، تجربے نے پورے یورپ امریکہ کو شراب سکھا دی، تجربے نے پورے یورپ امریکہ کو زنا سکھا دیا، تجربے نے پوری مغربی دنیا کو بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا سکھا دیا. تجربوں نے فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی کر دی. تجربے تھوڑی انسان کو سکھاتے ہیں روحانیت جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا وہ ڈائریکٹ اللہ سکھاتا ہے. اور کس کے ذریعے؟ پیغمبروں کے ذریعے. تو اللہ نے پہلا انسان پیغمبر اس لیے بنایا کہ اگر پیغمبر کے بغیر پہلے انسان دنیا میں آ جاتے تو وہ ان پر اللہ کی حجت کیسے تمام ہوتی؟ وہ کہتے مجھے تو کوئی سکھانے والا نہیں آیا، میں کیسے اچھا انسان بن سکتا ہوں؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. بہت مشکل ہے یار اس زمانے میں. 4 شادیاں سمجھانا بہت مشکل اور بات سمجھانا بہت. آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں. دیکھو لباس کا نا انسان کی پرسنالٹی پہ بڑا فرق پڑتا ہے. کل یہ تھوڑا ٹاپک سے ہٹ کے میں ایک بات کر رہا ہوں، لیکن بات بڑی مزے کی ہے کیونکہ ایسی ٹاپک سے ہٹ کے باتیں الگ سے پھر آتی نہیں ہیں، تو اس لیے مجھے ٹاپک کے بیچ میں گھسیڑ دیتا ہوں. کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی یوٹیوب پہ، اس میں اس نے کہا کہ شلوار قمیض پہنتے وقت 15 چیزوں کا خیال کریں، پھر آپ پہ شلوار قمیض جچے گی. مجھے یہ ویڈیو اچھی اس لیے لگی، بڑا اٹریکٹیو عنوان تھا نا، کیونکہ شلوار قمیض ہمارا قومی لباس بھی ہے اور اسلام کے زیادہ قریب ہے. میں نہیں کہہ رہا پینٹ شرٹ پہننا ناجائز ہے، یہ غیر شرعی ہے، لیکن اسلام کے مزاج کے زیادہ قریب کیا ہے وہ شلوار قمیض ہے. کھلا ڈلا ہوتا ہے تھوڑا سا. دیکھو پینٹ شرٹ پہننا بھی جائز ہے، لیکن امام پینٹ پہن کے تراویحاں پڑھائے وہ زیادہ اچھا لگے گا، یہ شلوار قمیض میں زیادہ اچھا ہے. اس میں روحانیت جھلک رہی ہوتی ہے. تو جائز ناجائز کی بات نہیں میں کر رہا. میرے دل کی آواز کی اس چینل والے نے، وہ دل کی آواز یہ تھی کہ ہم دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں شلوار قمیض والے غریب لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے چندہ مانگنے آئے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ باہر ملکوں میں جا کے سعودی عرب میں جائیں گے تو لوگ جبے پہ آ جاتے ہیں، امریکہ کینیڈا جائیں گے تو پینٹ شرٹ پہ آ جاتے ہیں، شلوار قمیض کو چھوڑ دیتے ہیں. اب ہماری تو دلی خواہش ہے کہ دنیا میں کیا پھیلے؟ ہمارا لباس پھیلے. کیا خیال ہے؟ اس بندے نے بڑی کام کی ویڈیو بنائی اور مجھے یاد نہیں رہا، ورنہ میں اس چینل کا نام بھی شیئر کر دیتا آپ تاکہ آپ خود دیکھ لیتے. اس نے کہا کہ دیکھو شلوار قمیض 15 چیزوں کا خیال کرو گے تو بہت جچے گی آپ پہ. پڑھے لکھے آدمی لگو گے، غریب نہیں لگو گے، ایسا نہیں لگے گا کہ چندہ مانگنے آئے ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ 15 چیزوں کا خیال کرو. اور پھر اس نے دکھائی تصویریں نا، جو ان 15 چیزوں کا خیال نہیں کرتے وہ شلوار قمیض میں کیسے لگ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے چپل چرا کے ابھی بھاگا ہے. اور جو تمیز سے اس 15 چیزوں کا خیال کر کے جنہوں نے کرتا شلوار یا شلوار قمیض سلوائی ہے، کیسے ڈیسنٹ لگ رہے ہیں، ایسے شریف آدمی لگ رہے ہیں، پڑھے لکھے. میں نے فینسی مرغے بھی پالے ہوئے تھے نا، بڑے خوبصورت ڈیسنٹ. اور ہمارے دیسی مرغے ہر وقت ٹینشن میں ہوگا نا کس کو چمبا ماروں اور کیا کروں میں، کون سی مرغی ابھی کنٹرول میں آ رہی ہے کون سی نہیں آ رہی، تو ہر وقت بدماشی میں. اور جو فینسی مرغے باہر سے یورپ سے آتے ہیں کیسے شریف شرفا سے خوبصورت. تو ہمارے ایک دوست تھے پشتو تھے، بڑے مزے کے آدمی، میرے اس مرغیوں کے فارم میں آئے نا. فارم کیا وہ چھوٹی سی جگہ تھی، تو کہنے لگے یار سارے جانوروں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے وہ مرغا نہیں جو فینسی مرغا، کہتے ہیں پڑھا لکھا صرف یہی لگ رہا ہے مجھے دیکھنے میں پڑھا لکھا مرغا صرف یہی لگ رہا ہے. تو ڈیسنٹ اگر چاہتے ہو نا
شلوار قمیض میں لگو تو 15 چیزوں کا خیال، جس میں چند جلدی جلدی بتا دیتا ہوں. نمبر 1 کپڑا اچھا ہونا چاہیے. نمبر 2 کلر اچھا ہونا چاہیے. کلر یہ نیلے پیلے بھڑکتے ہوئے جیسے گولے گنڈے کی دکان یہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3 فٹنگ ہونی چاہیے. بہت چوڑے چوڑے کے 4 آدمی اس شلواروں کے گھیر اتنے بڑے بڑے جا رہا ہے یوں کر کے جیسے پتہ نہیں ہوائیں چل رہی ہے، تو پورے بھائی تھوڑا سا فٹنگ کا پہنو، بالکل ہی چپکا ہوا بھی نہ ہو. اور چوتھی بات اس نے یہ بتایا کہ لمبی گردن ہو تو شیروانی یہ والا کالر. بعض لوگوں کی ٹھگنی گردن ہو تو یہ والا کالر. لمبی گردن ہو تو اب آپ کی گردن ہی ٹھگنی ہے، بڑا والا کالر تو آپ اور ٹھگنے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اس نے بتایا کرتے کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، گھٹنے سے تھوڑا سا نیچے ہو، نہ اوپر نہ زیادہ. وہ پھر بتایا کتنا برا، پھر وغیرہ وغیرہ بڑی زبردست. مجھے تو پورے 15 پوائنٹ ایک ہی دفعہ سن کے یاد ہو گئے. استری ہونی چاہیے اس پہ، اوپر کا بٹن بند ہونا چاہیے، میرا بھی کھلا ہوتا ہے اکثر. اور اس کے اوپر بنیان نیچے کیسا ہونا چاہیے، کلر کیسا ہونا چاہیے بنیان کا. بعض دفعہ بنیان نظر آ رہا ہوتا ہے، کرتا نظر نہیں آ رہا ہوتا. آستین والا بنیان ہونا چاہیے ورنہ وہ پٹیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور یہ جو کندھے یہاں تک یہ کہاں یہ ہونے چاہیے، گرے ہوئے ہونے چاہیے. بہت زبردست ہے، آپ دیکھ لو، مزہ نہ ہے پیسہ. مجھے یہ اس لیے کہ شلوار قمیض کو پروموٹ کرو میرے بھائی، ہمارا قومی لباس ہے، مسلمانوں کا لباس ہے. اور یہ جب اچھا ہو تو اچھا لگتا ہے، لوگ محبت کریں گے. ورنہ اس ڈریس میں جب ہم باہر جاتے ہیں تو یہ ڈریس بدنام ہو رہا ہے. عرب دیکھتے ہی زکات کے لیے پیسے نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار تھوڑے سے دے دو بیچارہ غریب آدمی. عجیب عجیب بھول جلول سے پائنچے ادھر جا رہے ہوتے ہیں، استری نہیں ہوتے کپڑے، عجیب حال ہوا ہوتا ہے. کف کیسی ہونی چاہیے، یہ اس نے کہا. اگر اب اس کی باتوں کو میں تھوڑا اپنے الفاظ میں بھی بیان کر رہا ہوں نا. اگر آپ نماز عید کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، اور اگر آفس کے لیے تو ٹائٹ کف جو دھلنے سے نرم نہ پڑے. سامنے آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو بہت زبردست چیزیں. ناڑا رنگیلے ناڑے نہ ہو نظر آ رہے ہوں جھولتے ہوئے. ناڑوں کا بھی ایک فیشن ہے، یہاں سے نکالا ہوا ادھر سے نظر آ رہا ہے، یہ غلط ہے. خیر، تو وہ دیکھنے کے لیے آپ شلوار قمیض پہننے کے 15 طریقے، تو اس سے شلوار قمیض کو پروموٹ کریں. یہ اور پھر اس کو ویسٹ کوٹ ہونی چاہیے، ویسٹ کوٹ بھی فٹنگ کی ہونی چاہیے. اور ویسٹ کوٹ کا کلر کیسا ہو، یا تو کنٹراسٹ میں ہو یا پھر اسی کلر کی ویسٹ کوٹ ہو جس کلر کا کرتا ہے. تو ایسا تمیز کا آدمی لگتا ہے. اور ویسٹ کوٹ آپ کا پیٹ بھی چھپا دیتی ہے. جب آپ پہنیں گے نا تو آپ تھوڑے سے اور ہینڈسم اسمارٹ نظر آئیں گے. آپ دیکھ لیں وہ جا کے کلپ. میں بیان کی طرف آتا ہوں جلدی سے. تو خیر بات یہ چل رہی تھی، تو آدم علیہ السلام پہلے انسان پیغمبر کیوں تھے، سمجھ میں آیا؟ اچھا اس نے یہ بھی بتایا، یار کیا کریں، یہ بھی تو تھوڑا سا مسئلہ ہے نا، کہ شلوار قمیض پہ جوگر نہیں، خصا پہنو، پشاوری چپل پہنو. اور اگر جوتے پہننے ہیں شوز وہ بھی کس کلر کے ہوں. وہ واقعی ججرے تھے اس شلوار قمیض. تو پہلا انسان اللہ نے کیا بنایا؟ پیغمبر. کیونکہ اگر وہ پیغمبر کے بغیر ہوتے تو وہ جتنے دن دنیا میں گزارتے وہ اللہ سے کہہ سکتے تھے اللہ میرے پاس تو کوئی آسمانی ہدایت تھی نہیں، کسی پیغمبر کی تعلیمات نہیں تھی، تو اللہ نے آپ ہی کو پیغمبر بنا دیا تاکہ آپ کے بعد جو لوگ آئیں گے آپ سے پوچھیں گے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس لیے اللہ نے ڈارون تو کم بخت کہہ گیا کہ پہلا انسان بندر تھا. نہ بندروں کی اولاد نہیں ہے میرے بھائی. اگر بندر ہوتے تو ہمیں گائیڈنس کہاں سے ملتی؟ سارے زانی ہوتے. دیکھ لو نا جن کو گائیڈنس نہیں ملی سارے زنا کر رہے ہیں، نسلیں بڑھ گئیں، سارے چرس پی رہے ہیں. ان ملکوں میں نشہ بہت سے ملکوں میں لیگل ہو گیا ہے. شوق سے لیگل نہیں کیا، اس لیے لیگل کیا کہ سب پی رہے ہیں تو کس کس کو روکو بھائی، لیگل کر دو. تو اگر پہلا انسان بندر ہوتا تو نکاح کا رواج نہ ہوتا سوسائٹی میں. بندروں سے تھوڑی نکاح کرنا سیکھا ہے ہم نے، ابا کا احترام بندروں سے سیکھیں گے. جیسے جیسے انسان پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہوا ہے تو آج مغربی دنیا کا حال دیکھ لو. مادی ترقی عروج پر، روحانی ترقی انتہائی زوال پہ. ہمارے ہاں مادی ترقی عروج پر نہیں ہے لیکن روحانی ترقی میں ان سے کم از کم آگے ہیں ہم لوگ، ان سے آگے ہیں. ایک غیر مسلم خاتون کا فون آیا چند دن پہلے، اسلام قبول کیا، ہندو سے مسلم کنورٹ ہوئی، اللہ ان کی اسلام کو قبول فرمائے. اور کئی سال ہو گئے، 8-10 سال سے زیادہ ہو گئے. کوئی مسئلہ پوچھ رہا تھا، انہوں نے بتایا ایجڈ خاتون ہے، بوڑھی خاتون ہے. اصل میں میرے گھر والے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیوں فون آیا خاتون کا، ایجڈ خاتون ہے. بھائی خواتین کو مطمئن کرنا دنیا کا سب سے بڑا مشکل کام، تو اس لیے وہ بڈھی خاتون، بڈھی وہ کہیں گے وہ نہ ناراض ہو جائیں، ایجڈ خاتون یعنی جس کا فون آیا وہ نہ کہیں ناراض ہو جائے نا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت تمیز سے بات کرنی پڑتی ہے بہت. ایجڈ خاتون، بزرگ خاتون. تو وہ انہوں نے بتایا کہ کتنی اسلام میں پاکیزگی ہے. رمضان، مسلمانوں کی عیدیں، ایک ہندو مسلمان ہوئی، ان کی کارگزاری میری مجھے ہندوستان کے ایک عالم نے خود بتائی براہ راست. ایجوکیٹڈ لڑکی تھی، اس نے کہا کہ بھائی مسلمانوں کے جو تہوار ہیں اور غیر مسلموں کے تہوار میں زمین آسمان کا فرق ہے. جس کو اسلام سمجھنا ہو نا صرف مسلمانوں کے تہوار دیکھ لے. ہر قوم میں ایک سال میں ایک تہوار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو. ہر قوم میں سال میں ایک تہوار ہوتا ہے. خدا کی قسم آسمانی ہدایت نہ ملے نا انسان کو، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ تہوار کیسے منایا جاتا ہے، اس میں کیا طریقہ ہے، اس کا کون سا دن ہونا چاہیے.
عیسائیوں کے پاس کرسمس ہے، رات کے وقت منائی جاتی ہے، رات کو انسان کی توجہ شراب کباب کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ ہندوؤں کے پاس ہولی ہے، اس کی لاجک کیا ہے کوئی سیٹسفائی نہیں کر سکتا آپ کو۔ مسلمانوں کے پاس عید الفطر ہے، کیا مطلب 1 مہینہ آپ نے بھوکے پیاسے رہے، آپ کی روٹین چینج ہوئی، راتوں کو آپ نے عبادتیں کی، اس کے بعد جب چھٹی ہو گئی تو چھٹی والے دن تو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ارے کسی مزدور کو 1 مہینہ کوئی کام لگاؤ، اس کے بعد چھٹی دو، کیسا اچھلے گا یار، کیا مزہ آئے گا اس کو۔ یہ جو رمضان گزرنے پہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے، نیچرل کچھ غم تو ہوتا ہے، لیکن جو زیادہ رو رہا ہے اس کے کان میں جا کے بولا کرو نہیں جا رہا، 1 مہینہ اور روزے رکھنے ہیں ابھی۔ کیا کہ وہ بولے گا بھائی میں مذاق کر رہا تھا یار، کیا کر رہے ہو، پورا مہینہ ناشتہ نہیں کیا، دوپہر کا کیسے تھکے تھکے ہوتے ہیں نا رمضان میں، ایسے بورنگ سے دن کے وقت میں۔ بھائی دماغ ہمارا ایکٹیو ہی نہیں ہوتا جب تک پیٹ میں کوئی نوالا نہ اترے۔ تو 1 مہینہ اللہ بڑا مجاہدہ کرواتا ہے مسلمانوں سے، پھر چھٹی ملتی ہے۔ مسلمانوں میں اسکاف ہے، بچیوں میں قرآن کی تلاوت ہے، تہجد ہے، دعائیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، تراویح ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، ماں باپ کی اس کی خدمت ہے، بہن بھائیوں کو جوڑ کے چلنا ہے، رشتہ جوڑنا ہے، خرچ کرنا ہے، مانگنا نہیں ہے، وضو ہے، طہارت ہے، عورت پہ لازم کیا جب حیض و نفاس سے پاک ہو تو غسل فرض ہے اس کے اوپر، ہر مسلمان پر ہفتے میں کم از کم 1 دفعہ غسل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا۔ پھر خوشبو، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھیں تراشنا، ناخن کاٹنا، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، ہمارے کلچر کا صرف کلچر نہیں ہے، یہ مذہب ہے۔ کوئی دنیا میں مذہب لے کر آؤ بھائی، کوئی لے کر آؤ اسلام کے جوڑ کا، اسلام کے ٹکر کا، قریب بھی نہیں پھٹکے گا بھائی، قریب بھی نہیں پھٹکے گا اسلام کے۔ اس لیے جو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں جب وہ اسلام کا حسن دیکھتے ہیں، مسلمانوں میں جو صحیح لوگ ہیں، جو اسلام کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، ان میں رہتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس گمراہی میں تھے، کس ضلالت میں ہم پڑے ہوئے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے پہلے انسان کو کیا بنایا؟ پیغمبر۔ 1 سیکنڈ بھی یہ دنیا انسانوں میں پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر نہیں رہی ہے۔ تو میرے بھائی جب پہلے انسان کو پیغمبر اس لیے بنا دیا گیا تاکہ پیغمبر کی تعلیمات کے بغیر 1 سیکنڈ بھی دنیا میں یہ نہ گزارے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو پیغمبروں کی تعلیمات کے محتاج نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، اور ہم اور آپ کہتے ہیں میں جیسی چاہوں گا زندگی گزاروں گا۔ تبلیغ میں ایک بات سکھائی جاتی ہے، اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پہ پورا کرنا ہے۔ آرڈر اللہ کا ہوگا، بتانے والا کون ہوگا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے میرے بھائی ہر وقت اپنے دماغ میں اس کو مسلط کر دو، نبی کا طریقہ کیا تھا، نبی سے اس کی پرمیشن ہے یا نہیں ہے، نبی نے اس کو حلال کیا ہے حرام کیا ہے، نبی نے جائز قرار دیا ناجائز قرار دیا۔ ہماری محفل میں ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مولانا تو نہیں تھے، ایک عام آدمی تھے لیکن داڑھی واڑی تھی، دیکھنے میں مولانا لگتے تھے۔ ایک دن زور سے انہوں نے سب کے سامنے کر کے ڈھکار لی۔ میں نے کہا یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے، ان پہ جو ہی نہیں لگی، دوبارہ کر کے دوبارہ ڈھکار لے رہے ہیں۔ مجھے بڑا برا لگا، میں نے کہا یار پہلی دفعہ تو لے لی، چلو ٹھیک ہے، میں حدیث نہ سناتا، خود نصیحت کر دیتا، آپ دوبارہ میرا منہ چڑھانے کے لیے کر لیتے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جب آپ کے سامنے ایک پیغمبر کی بات بتائی جا رہی ہے اور آپ دوبارہ اس کو، اس سے تو ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے، آپ کوئی ویلیو نہیں دے رہے اس بات کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں گندگی سے منع کیا، آپ نے فرمایا ان چیزوں سے بچو جو انسان پہ لعنت کا ذریعہ بنتی ہیں، اس میں ایک راستے میں گندگی، اور بیچ روڈ پہ آپ نے گندگی ڈال دی۔ اس میں ہونا یہ چاہیے جب ایک دفعہ یہ حدیث سنی جائے کہ نبی نے فرمایا یہ عمل، اصل میں یہ حدیث ہے جو راستے میں قضاء حاجت کر لیتے ہیں بیٹھ کے، دیکھتے نہیں ہے کہ سائڈ پہ چلے جائیں، لیکن اس کی علت کیا ہے؟ گندگی ہے نا راستے میں، تو کوئی کچرا ڈال دے وہ بھی وہی ہے، کوئی گوبر پھینک دے وہ بھی وہی ہے، پیمپر اٹھا کے خواتین باز یوں کر رہی ہوتی ہیں، انہیں فلیٹوں میں ڈیشن کر کے گھمایا، میں نے خود دیکھا ہے، خدا کی قسم مذاق نہیں کر رہا، میں اٹھایا گر گیا۔ تو مسلمان کے لیے نبی کا ایک قول کافی ہو جانا چاہیے کہ جو راستے میں گندگی ڈالے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس کے بعد بھی وہ یہ کام کرے، اس کا مطلب بھائی اس کا بڑا جگر ہے، یہ خدا سے لڑ رہا ہے۔ امام مالک نے تو صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ نبی کو کدو پسند تھے، ایک شخص نے کہہ دیا مجھے پسند نہیں ہے۔ کدو کا پسند ہونا ضروری نہیں ہے، ہر شخص کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ نبی کو کدو کھانے میں پسند ہو تو آپ کو بھی پسند ہو۔ اگر آپ جنرلی کسی کو کہتے ہیں مجھے لوکی پسند نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب یہ بتایا جا رہا ہو نبی کو پسند ہے، آپ فوراً کہیں مجھے پسند نہیں ہے، اس کا مطلب میسج کیا جائے گا کہ نبی کو جو پسند تھے معاذ اللہ غلط پسند تھے، تو یہ میسج جائے گا نا، اس وقت بولنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ تو یہ بہت بڑی بدتمیزی کی بات ہے۔
تو اس لیے میرے بھائی ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، قرآن کہتا ہے کہ جتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا انہوں نے ایک ہی جرم تھا، ہمارے نمائندوں کو، ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا، ہلکا لیا انہوں نے ہمارے پیغمبروں کو۔ تو تبلیغ والے کہتے ہیں نا اللہ کے حکام نبی کے طریقے پر، یہ بات مجھے اور آپ کو بہت ہلکی لگتی ہے، ہم کہتے ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ دیکھو کوئی ڈاکٹر آپ کے گھر میں آ جائے، دیکھو آپ یہ نسخہ استعمال، آپ کو پتا ہو ریلائبل ڈاکٹر ہے، سمجھدار ڈاکٹر ہے، آپ اس کی بات سنیں گے، بھائی یہ شوگر کا ایک نسخہ آ گیا آپ کے گھر میں، کوئی شوگر پیشنٹ تو نہیں، آپ کہیں گے یار فوراً دے، فوراً بتائیں کیا ہے۔ کوئی کمپنی کی پروڈکٹ بیچنے کے لیے آ جائے فوراً سنیں گے۔ لیکن میرے بھائی جب یہ کہا جاتا ہے اللہ کے حکام نبی کے طریقے پہ پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس بات کو ہم سب سے ہلکا لیتے ہیں۔ یہ آج میزان میں، ہمارے میزان میں سب سے ہلکی ہے، کل جب میدان حشر قائم ہوگا ہمیں یہ جملہ سب سے بھاری لگے گا کہ اللہ کی نظر میں یہ سب سے بھاری بات ہے۔ صحت ٹھیک نہیں ہے مر جاؤ گے نا، تو ویسے نہیں مرو گے کیا ہے بھائی؟ صحت مند لوگ نہیں مرتے، کتنے لوگ صحت کے نسخے بتاتے بتاتے چلے جاتے ہیں دنیا سے، کیا خیال ہے؟ ایسے جم میں مرتے ہیں، جہاں زندگی لمبی کرنے گئے تھے وہی ایکسرسائز کے دوران مر جاتے ہیں۔ کتنے ہیں دل کے آپریشن کے لیے گئے، اچھے بھلے، میں جانتا ہوں اچھے بھلے تھے، فٹ فاٹ کچھ بھی نہیں تھا، ڈاکٹر نے کہا بھائی کوئی بلاکیج ہے آپریشن کروا لیں تو اچھی بات ہے، ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، بے ہوش کیا، ڈاکٹر صاحب نے کاٹ پیٹ کے جوڑا، واپس ہی نہیں آئے، ہوش میں ہی نہیں آئے۔ اچھا والا بھائی ہارٹ اٹیک سے مر جاتا تھوڑے 5-6 سال بعد مرتا نا، میں نہیں کہہ رہا کوئی ڈاکٹر کی غلطی ہے، بس ہو گیا۔ موت تو خود انسان کو تلاش کرتی ہے بھائی۔ کراچی میں تو موت کہتی ہے کون سا والا گٹر ہے تیرے لیے، چرسی کو کہتی ہے یہ والا گٹر کا ڈھکن چوری کر کیونکہ میں نے فلاں کو اس میں گرا کے مارنا ہے۔ چرسی خود نہیں مرتے، حالانکہ چرسی تو جلدی مرنا چاہیے، چرس پی رہا ہے، لیکن جس گٹر کے ڈھکن کو بیچ کے انہوں نے چرس خریدی، اپنی موت کا سامان کیا، تو سامان تو اپنی موت کا کیا، مر اس میں وہ رہا ہے جو چرس نہیں پیتا۔ موت کے کھیل بڑے عجیب ہیں میرے بھائی، اس لیے صحت کے سارے ٹوٹکے استعمال کرو لیکن ہر وقت ریڈی رہو، مارکیٹ سے کوئی کسی بھی وقت دنیا سے جا سکتا ہے۔ میں اکثر اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں، بس بیان ختم کرتا ہوں۔ یہ گھڑی کا ٹائم صحیح ہے یہ والا ہے؟ اچھا مجھے کسی نے بتایا 10 منٹ آگے۔ ہمارے ایک دوست بڑے زبردست، صحت مند، نیک بھی، پرہیزگار بھی، مالدار بھی، جوان بھی، چھوٹے بچے بھی، نئی شادی ان کی، ایکسیڈنٹ سے مر گئے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، یار ان کی موت میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، اتنے اچھے انسان کو اللہ نے کیوں مار دیا؟ پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ اللہ نے یہ میسج دیا ہے کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کسی کی زندگی بہت ضروری ہے، سمجھتے رہو، کسی بھی ٹائم پہ کسی کو میں موت دے سکتا ہوں، تو اس کسی میں جیسے وہ تھے میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی مادی چیزوں کو بھی فوکس کرو، لیکن سپیریئر کیا ہے؟ روحانیت۔ زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، نماز پابندی سے پڑھنی ہے، والدین کا احترام کرنا ہے، سود سے بچنا ہے، علماء سے تجارت کے مسائل سیکھ کے تجارت کرنی ہے۔ آن لائن ٹریڈنگ کی بہت سارے آج کل جو قسمیں حرام ناجائز سوسائٹی میں آ گئی ہیں، لوگ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر بس پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ۔ اسی طرح میرے بھائی نظر کی حفاظت، یہ ساری چیزیں ان سے بچنا ہے، یہ ہماری روحانی ذمہ داری ہے، اور اسی بیس پہ اللہ نے انسان کو فضیلت دی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موبائل میں تصویر لینا کیسا ہے؟ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے یا عکس تصویر نہیں؟ کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں۔ موبائل کی جو تصویر ہے جس کو ڈیجیٹل تصویر کہا جاتا ہے، چاہے موبائل کی ہو چاہے اسکرین پہ ہو جو LED وغیرہ، یہ ہماری رائے میں تصویر میں داخل نہیں ہے، یعنی اس تصویر میں جو حرام ہے۔ اس میں دارالعلوم کرنگی میں بہت لمبی بحث ہوئی تھی، 2 مہینے مجلس چلی تھی، جس میں فقیر کو بھی احقر کو بھی شرکت کا موقع ملا تھا۔ تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب کو تو بہت جزم کے ساتھ اس پر اطمینان تھا کہ تصویر کی جو حرمت ہے یہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب جو تصویر حرام ہے وہی اس کو حرام کہا جائے گا، یہ عقلی نہیں ہے۔ اور جو تصویر حرام ہے اس کے لیے بنیادی شرط ہے کہ قرار ہو اس کو۔ یہ جو ڈیجٹ فارم میں تصویر ہوتی ہے اس کو قرار نہیں ہوتا، جیسے آپ نے تار کھینچی تو غائب، ایک بمبارمنٹ ہوتی ہے نا باقاعدہ، تو قرار نہیں ہے اس کو۔ تو جیسے جیسے تصویر میں قرار پیدا ہوگا اس کی حرمت بڑھتی چلی جائے گی۔ تبھی سب سے زیادہ حرام تصویر مجسمے کی ہوتی ہے جس کا سایہ ہوتا ہے، اور سب سے کم حرام وہ ہوتی ہے جو پیپر پہ آپ نے پرنٹ نکالا ہے، اور پھر اس میں یہ جو درجہ ہے کہ صرف ڈیجٹ فارم میں ہو، تو اس میں بہت سے علماء کی رائے ہے کہ اس تصویر میں یہ داخل ہی نہیں ہے۔ باقی دلائل سے میں بہت دفعہ اس مسئلے کو ریکارڈ کروا چکا ہوں، اب بار بار ایک ہی مسئلہ ریپیٹ ہو تو اچھا نہیں ہے۔ باقی جو علماء ناجائز سمجھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر یہ حرام ہے بھی تو جس
حدیث میں تصویر کو حرام قرار دیا گیا ہے، اسی میں کتا پالنے کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. تو کتا پالنا تو ضرورت کے وقت جائز ہے، شکار کی ضرورت کے لیے بھی جائز ہے، حالانکہ وہ کوئی بہت بڑی ضرورت تھوڑی ہے. تو تصویر جو ڈیجیٹل فارم میں تصویر ہے، یہ تو اس وقت دنیا میں تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ میڈیا کی دنیا میں جب انگریز جہاز اور میزائل استعمال کر رہا ہو، آپ غلیلوں سے لڑ رہے ہو، تو میڈیا کی دنیا میں جو مقابلہ ہوگا نا، وہ اس پہ نہیں ہوگا کہ آپ کے سامنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو محدود لوگ ہوتے ہیں، اصل تو وہ کراؤڈ ہے جو سوشل میڈیا پہ ہے. تو کفر کا پیغام تو ایک سیکنڈ میں کروڑوں تک پہنچ رہا ہے، جو اسلام کے خلاف وہ سازشیں کر رہے ہیں، اور اسلام کا پیغام وہ ہزاروں تک بھی نہ پہنچے. تو یہ شریعت کیسے اس بات کو مان لیتی ہے؟ جو اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے، وہ کیسے اس کو برداشت کر لے گا کہ آپ وہ ذرائع استعمال نہ کریں جو اتنے افیکٹو ہوں کہ ایک سیکنڈ میں ان کی دعوت دنیا تک پھیل رہی ہو، اور نبی کی بات جو ہے، اسلام کی بات، وہ اس کے لیے آپ جدید ذرائع استعمال نہ کریں. بالکل ایسے ہی جیسے عیسائی مشنریاں تبلیغ کے لیے جہاز میں جا رہی ہیں اور ہم گدھے پہ بیٹھ کے جائیں. ہماری تو 4-5 نسلیں راستے میں ہی انتقال کر جائیں گی، پتہ نہیں کون سی نسل پہنچے گی. اچھا بھائی، ایک نوجوان بھائی جان عشق معاشقے کے چکر میں کچھ سائیکو ہو گیا ہے اور کچھ عرصے سے گھر سے لاپتہ ہے. اس کا باپ ابا کافی پریشان ہے، میں بھی اسے یاد کروں تو ٹینشن میں چلا جاتا ہوں. کوئی حل یا وظیفہ بتا دیں. اس کا باپ ہر وقت بیٹے کی شادی کی فکر کر لیتا تو یہ حال نہ ہوتا. دیندار ابا ہیں، اس پر بھی بیان داغ دیں کہہ رہے ہیں. کئی بار بیان داغ چکا ہوں. اچھا، یہ جو عشق معاشقہ یہ اپنی حماقتوں سے ہوتا ہے، نظر کی حفاظت نہیں ہوتی. اسلام نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا. تاڑ میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت کسی لڑکی کو دیکھتے رہتے ہیں، مسلسل باتیں کرتے رہیں گے اس سے. ایک دم سے کبھی بھی عشق نہیں ہوتا کہ پہلی نظر پڑی اور عاشق ہو گئے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. عشق جب تک ریلیشن نہ ہو اس وقت تک بنتا نہیں ہے. دیکھو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں نا، ہیروئن کتنی خوبصورت ہیروئن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی پہ عاشق نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان سے ریلیشن ہی نہیں ہوتا. ساری زندگی فلمیں دیکھتے رہیں گے، عاشق نہیں ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ کوئی رابطہ نہیں ہوا نا، کہ وہاں سے کوئی فون کیا ہو بالی ووڈ کی کسی ایکٹریس نے، اور جناب کیسے ہیں آپ، کوئی بات چیت نہیں ہوئی. تو عشق اس سے نہیں ہو جاتا. عشق ہوتا ہے جب جانبین سے ریلیشن ہوتا ہے. کیوں کیا ریلیشن بھائی؟ اللہ نے حکم دیا تھا نظر کی حفاظت کرو، کیوں نہیں حفاظت کی؟ کیوں رابطے میں رہے؟ اب پاگل ہو گئے. یہاں تو کم ہے، باہر ملکوں میں تو مرتے رہتے ہیں لوگ خودکشیوں کر کے. یہاں بھی جو خودکشیاں ہوتی ہیں نا، زیادہ تر وہ ناکام معاشقے میں ہی ہوتی ہیں. تو اپنی زندگی کو تباہ و برباد مت کرو، نظر کی حفاظت کرو. اور ماں باپ کو چاہیے بچے کی جلدی شادی کر دیں تاکہ ٹھکانے لگ جائے اور یہ معاشقے کے چکر ہی پیدا نہ ہو. میں نے آپ کے بیانات سن کر مجبوری میں چھپ کر شادی کی بات پکی کر لی تھی، لیکن کچھ ابا کے غصے، ناراضی اور والدین کی عزت کی خاطر میں نکاح کرنے میں کنفیوز رہا اور منع کر دیا. لیکن ابھی تک بڑے بھائی کی بات پکی نہیں ہوئی. اب مزید 7-8 سال ضائع ہو گئے. کر لو شادی بڑے بھائی کے چکر میں، چھوٹے بھائی کی نہیں. تو پاگل بنا ہے. اپنے خرچے پہ جو کر رہا ہو تو ابا کو بتا دو، ابا کر دیں ٹھیک ہے، نہیں تو کر لو. پھر ابا بولے کیوں کی؟ تو بولے میں تو کہہ رہا تھا آپ کر دو، آپ نے نہیں کی تو پھر مجھے تو بھوک لگ رہی تھی. بھائی آپ امی سے کھانا مانگتے، امی پراٹھا دے دو، بھوک لگ رہی ہے. امی دے دیں اچھی بات ہے، نہیں دیں 1 گھنٹہ ہو گیا 2 گھنٹے تو آپ ہوٹل سے منگوا کے کھا لو. پھر امی کہ کیوں منگوایا؟ بھائی میں تو 2 گھنٹے سے بول رہا ہوں، 3 گھنٹے سے بول رہا ہوں. بھائی میں تو یہی کرتا ہوں، گھر والوں کو بولتا ہوں پراٹھا گھر والے دے دیں عزت کے ساتھ تو کھا لیتے ہیں، نہیں ہو تو بھائی فون کیا یار جا دیسی گھی لے جا، ہوٹل والے سے بولے اس کو پراٹھا بنا کے دے، تو کھا لیتے ہیں. کیونکہ اس میں ٹائم پہ کھانا کھا لیا تو پھر آگے لنچ بھی ٹائم پہ ہوگا، ڈنر بھی ٹائم پہ ہوگا. صبح کا ناشتہ ہی 3 گھنٹے لیٹ ہو رہا ہے تو ساری روٹین کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی. جس آدمی نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ تو روٹین کا پابند ہوتا ہے نا. روٹین سے پروٹین مل جائے ٹھیک ہے، اس پروٹین کا کیا کرنا جو روٹین کے بغیر ہو. تو پراٹھے میں پروٹین نہیں ہوتے، ویسے ایک بات ہے انڈے میں ہوتے ہیں جو پراٹھے کے ساتھ آپ کھاتے ہو. کل ایک صاحب نے مجھے ہدیہ دیا، اتنا سارا دودھ گفٹ لے کر آئے. مفتی صاحب کی ہماری گائے کا دودھ، ویسے ہماری اپنی گائے بھی ہے. میں گھر لے گیا، میں نے کہا بوائل کرو، ساری ملائی نکال کے میرے لیے رکھ دینا، دودھ جو مرضی کرنا ہے کر لو، مجھے کیا چاہیے؟ بلائی چاہیے اس کی. تو انہوں نے ساری ملائی رات نکالی ہے، صبح ناشتے میں الحمدللہ پھوڑ دی. خیر، تو ملائی بڑی مزے کی چیز ہے. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے جس کو ملائی تازہ ملائی ہو، فریج کی جمی بھی نہیں، اس کو ملائی بھی پسند نہیں ہے تو کیا ذوق ہے یار، اس کو بس ذوق ہے نا. تو ملائی بڑی مزے کی چیز. خیر، تو اس لیے ابا کرا دیں ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے خرچے پہ پراٹھا خرید کے کھا لو. ویسے گھر میں مجھے ٹائم پہ مل جاتا ہے پراٹھا، ایسا نہیں ہے. کبھی اگر لیٹ ہو گئے، کوئی مسئلہ ہو گیا، کیا چک چک پخ پخ بھائی منگا کے کھا یار، اور بھی غم زمانے میں محبت کے سوا. تو اگر میں ذلیل ہو کر بڑوں کا دل دکھا کر جلدی شادی کی کوشش کر لیتا تو یہ مصیبت اور افسوس نہ ہوتا. ذلیل ہو کے کر لینا، ذلیل ہو کے شادی کرنا اس عزت سے بہتر ہے جو کمارے رہ کے انسان کو ملتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے؟ میں نے جو کی ہے عزت سے کی ہے. ہر دفعہ الگ ٹائپ کا ذلیل ہوا ہوں میں، ہر دفعہ الگ قسم کی ذلت ہوئی ہے. میرا خیال تھا اس دفعہ وہ والی اب نہیں ہوگی ذلت، کیونکہ اتنا اس سے زیادہ ذلیل ہو نہیں سکتا، لیکن یونیک ٹائپ کی ذلت،
یونیک, یہ لفظ یونیک بولتا تھا میں, کسی نے بتایا یونیک. تو اس لیے ذلیل ہو کے بیوی مل جائے, خدا کی قسم یہ اس عزت سے بہتر ہے جس میں تمہیں بیوی نہ ملے. بار بار ذلیل ہو اور ذلیل لیس ہو جاؤ, ایک دن آئے گا ذلیل پروف ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے, ذلت محسوس ہونا ختم ہو جائے گی. خدا کی قسم یار مجھے کیوں بار بار ایک ہی ٹاپک بلواتے ہو؟ بیوی سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے, عورت سے بڑی کوئی نعمت نہیں. عورت سے دیکھو یہ عشق میں پاگل ہو کے مر گیا نا, اللہ نہ کرے مر جائیے, لیکن ایک حالت ہی ہو گئی ہے. تو بھائی مرد کے لیے اللہ نے سب سے اٹریکٹیو بنایا کس کو ہے؟ گاڑی کو. بولو کبھی کوئی گاڑی کے عشق میں پاگل ہوا؟ ابے منہ سے پھوٹو, تمہارے مطلب کی بات کر رہا ہوں. کبھی کوئی اپنی گائے پہ عاشق ہو کے مر گیا؟ بزنس پہ, بینک بیلنس. بھائی سب سے زیادہ اٹریکشن اللہ نے مرد کے لیے جس چیز میں رکھی ہے, بشرطے کہ مرد کا بچہ ہو, ہجڑا نہ ہو, تو سب سے اٹریکٹیو چیز کیا بنائی ہے اللہ نے؟ عورت بنایا, بیوی کی شکل میں. بیوی کی شکل میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہے, تو وہ تو ہونا ہی چاہیے, 400 ہونی چاہیے, لیکن شریعت نے 4 کے بعد پابندی لگا دی ہے. سارا پیسہ اسی پہ خرچ کرو, بیوی مل جائے, بیوی مل جائے. لیکن وہ اللہ نے بولا بس 4 سے زیادہ نہیں, تاکہ دوسروں کو بھی تو کچھ ملے, ساری تو ہی لے جائے گا. تو اس کے جھگڑے بھی نعمت, اس کے لڑائیاں بھی نعمت, کیونکہ بیوی سے جو محبت مرد کو ملتی ہے, وہ بشرطے کہ وہ بھی عورت ہو شریف, وہ محبت بھی کسی سے دنیا میں نہیں ملتی. جو ٹوٹ کے محبت بیوی کرتی ہے, ہم تو لطیفے سناتے ہیں یہ ایسے ہی ہے, لیکن حقیقت یہ آدمی کو جو محبت اس کی بیوی سے ملتی ہے وہ کسی سے دنیا میں نہیں ملتی ہے. وہ الگ ٹائپ کی محبت ہے, جذباتی محبت ہے وہ. تو وہ دیکھو آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے جنت میں بور ہو رہے تھے, تو اماں بھی پیدا کر سکتے تھے آدم علیہ السلام کے لیے, ابا بھی پیدا کر سکتے تھے. کیا خیال ہے؟ اللہ نے بیوی پیدا کی آدم علیہ السلام کے لیے. جنت میں آدم علیہ السلام نہروں میں, دودھ کی نہر, شہد کی نہر, بڑے بڑے باغات, لیکن بیگم کے بغیر کیسے لگ رہے تھے؟ پھیکے. شریک حیات کو پیدا کیا. اللہ دوست بھی پیدا کر سکتے تھے جنت میں. بھائی آپ جنت میں گئے, بور ہو رہے ہو, جمشید پیدا کر دیا آپ کے لیے, اس کے ساتھ ٹائم گزارو. کیا خیال ہے؟ بڑی بڑی مونچھوں والا, داڑھی والا جمشید ڈولے بنا کے آ رہا ہے, آپ بولے ہٹا دے, تو خالی گپ شپ کے لیے ٹھیک ہے, لیکن جو دل دینے کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے بیوی کو بنایا ہے. تو وہ محبت ملتی ہے, اس سے اولاد بھی ملتی ہے, خاندان آباد ہوتا ہے. اولاد کی نعمت, بیٹوں کی, بیٹیوں کی نعمت بھی کہاں سے ملتی ہے؟ اور گرل فرینڈ وہ آلٹرنیٹ نہیں ہے بیوی کا, کیونکہ گرل فرینڈ کو بھی پتا ہوتا ہے حرام رشتہ ہے, اس کے لاشعور میں یہ بات ہوتی ہے, اور اس رشتے کی کبھی بھی بریک اپ ہو سکتا ہے, اس میں خاندان انوالو نہیں ہے. 20 مسائل ہیں, تبھی تو بھنگی چماروں والا رشتہ ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا. یہ تو گدھے گھوڑوں میں بھی ہوتا ہے, گدھے کے گدھی سے دوستی ہو جاتی ہے تھوڑے ٹائم کے لیے. تو اس لیے یہ جو میں پاگل نہیں ہوں, جو میں اتنے آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوتا ہوں, آپ سمجھتے ہو کہ مفتی صاحب کیا ہو گئے ہیں؟ پاگل ہو گئے, ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. دماغ آپ لوگ کا خراب ہو گیا ہے, میرا الحمدللہ سیٹ تھا, سیٹ ہے, اور اللہ سے امید ہے انشاءاللہ موت تک سیٹ رہے گا. آپ لوگ نہ خراب کر دو اپنی باتیں کرا کرا کے, مجھے امید ہے انشاءاللہ سیٹ رہے گا. اس لیے بیگم کو فوکس کرو, بیگم کو محبت بھی کرو, اس کے خرچے بھی اٹھاؤ, کنجوسی مت کرو, خرچ کرو اس پہ. جتنی صحت مند وہ رہے گی آپ کا فائدہ ہے. ایک صاحب نے مجھے بڑی اچھی بات کی, کہتے ہیں میں اپنی بہو کو ہر تھوڑے دن کے بعد اس کے ماں باپ کے گھر خود بھیجتا ہوں, کیونکہ ریلیکس ہوگی تو گھر میں خوش رہے گی. سسرال میں تھوڑی سی بہرحال شروع میں شادی کے شروع میں عورت کو ایک ٹینشن ہوتی ہے, تو وہ ماں باپ کے گھر جائے گی کھلی ڈلی, کوئی کام دھندے, کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی اس کی. تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. کہہ رہے ہیں بھائی جتنا یہ ریلیکس ہوگی ہمیں فائدہ ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ لوگ مزدوروں کو چائے پلاتے ہیں, ان کو پتا ہے اس کو چائے پلا دو تو دماغ اس کا سیٹ ہو جائے گا, کام ادھر صحیح کرے گا. مزدور چائے مانگ رہے ہوتے ہیں نا, سیٹ لوگ پلاتے ہیں, ان کو پتا ہے چائے نہیں ملی تو ہمارا ہی کام خراب ہوگا, تو چائے پہ اتنا خرچہ نہیں ہو رہا, جس آؤٹ پٹ اس کا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح ہر عقل مند چاہتا ہے کہ بھائی بیگم پہ خرچہ کرو گے, صحت اچھی ہوگی, آپ ہی کا مستقبل اچھا ہوگا. اور بیگم کو کنجوسی کر کر کے بچے تو پیدا کر رہے ہیں, میرے بچہ پیدا کرنے والا بیان سنا, کھلائی پلائی والا نہیں سنا لوگوں نے. بعض لوگ ایسے بھی کم بخت ہیں, کہتے ہیں بچے زیادہ ہونے چاہیے, لیکن بھائی بیگم کی صحت کا بھی خیال ہونا چاہیے, اس کے آرام کا بھی ہونا. یہ والا میں تھے نہیں وہ اتفاق سے بیان میں, سارا زور بچے پیدا کرنے پر لگا دیا. جب عورت کو پریگننسی ہوتی ہے اس کو زیادہ خوراک نہیں, لیکن کوالٹی اس کی خوراک کی اچھی چاہیے ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا زیادہ کھلاؤ, جو خوراک کی کوالٹی اچھی ہوگی, ورنہ عورت کا بڑا بیڑا غرق ہو جاتا ہے بچے پیدا کر کے اگر کوالٹی والی خوراک نہ ملے. کوالٹی سمجھ رہے ہو, پیزے برگر نہیں, انڈے, دودھ, مچھلی, یہ ٹائپ کی چیزیں تھوڑی ہوں, لیکن کھجور, یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو اس لیے یہ مان لو یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں. آپ جو بیچارے بوڑھے ہو گئے وہ تو اب پچھتا رہے ہیں. دوسرا, اگر جادو آصب کا مسئلہ ہو تو کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ کوئی جادو آصب نہیں ہے آپ کے اوپر, دماغ خراب. اب کر لو, کہہ رہے ذلیل ہو گیا اب کر لو بھائی. ہو سکتا ہے کوئی کہ اب یہ بوڑھے ہو گئے, اگر بوڑھے ہو گئے تو افسوس نہ ہوتا ہے ان کو, اس کا مطلب ابھی کرنٹ باقی ہے. دعا کی درخواست ہے. سراج صاحب آسن کے والد حسن عبد الرؤف کی سسٹر کو کینسر ہے. رحیم النساء بیگم احمد نعمانی صاحب, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان سب کو جلد سے جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آپ لوگ بھی دل سے دعا کر لیا کریں جب ایسی کوئی پرچی آتی ہے نا.
آپ ہر بیان میں کہتے ہیں کبھی چھاؤں میں ملنا، اور جب ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ ٹائم نہیں دیتے. کیوں نہیں ٹائم دیتا؟ میں ہر اتوار کو ٹائم دیتا ہوں لوگوں کو، ایک طریقہ رکھا ہوا ہے، اس پروسیس کے تحت آئیں تو ضرور ٹائم ملے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب مجھے ضمانت نامہ لکھوانا ہے جامعۃ الرشید میں داخلے کے لیے. بھائی میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، ضمانت نامہ تو اس کا لکھ کے دیا جاتا ہے جس کو بندہ پہلے سے جانتا ہو. تو آپ اپنی مسجد کے امام جو آپ کے محلے کے ہوں، یا کوئی بھی ایسے مدرسے کے عالم ہوں جو جن مدرسے سے معلومات لی جا سکیں، ہاں بھائی یہ بھائی وہیں کے عالم ہے، تو وہ ضمانت نامہ لکھ کے دینا. مفتی صاحب میری عمر 17 سال ہے اور مجھے پیار ہو گیا ہمارے خاندان میں ایک لڑکی سے. اس سے مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی. ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا ہوں، اس کو بھی نہیں معلوم کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. سال میں صرف یا 2 مرتبہ اس کا دیدار ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو بتا دوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے خاندان میں شادی 25 یا 26 سال کی عمر میں کرتے ہیں. اتنے میں اس کو کوئی اور نہ پسند پھنسا لے. مجھے اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے. میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ محبت کی. تیری زندگی ہوئی کتنی ہے؟ کہہ رہے زندگی میں پہلی مرتبہ. بڑا تیر مارا ہے تو نے. وہ بھی اس سے آپ مشورہ دیں، کیا کروں؟ وظیفہ بتا دیں. اس کو دیکھنا چھوڑ دو، اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جب تک جیب میں روکھڑا نہ ہو رشتے نہیں آتے. اور یہ جو عشق ہوا ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گا. کوئی قبر میں لے کے نہیں جاتا. اپنا علاج خود کرو، کمانے کی فکر کرو. تم روکھڑا کماؤ گے تو رشتہ خود چل کے آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کماؤ گے تو ابا اگر کر دیں، مالدار ہیں اپنے خرچے پہ کر دیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ابا کو بھی ڈر ہوتا ہے کم وقت بالکل ہی نہ پڑھ کے بیٹھ جائے. یہ ڈر ہوتا ہے اس زمانے میں ابا کو، اور یہ بالکل صحیح ڈر ہوتا ہے. ابا کر دیں تو اچھی بات ہے، لیکن ابا پہ لازم نہیں ہے. تو اس لیے بزنس کرو، کوئی کچھ کماؤ اور ٹائم اس میں لگاؤ، دماغ بھی وہاں سے ہٹ جائے گا. پھر جب روکھڑا آئے گا نا تو رشتے نہیں فرشتے آئیں گے. فرشتے ایسے یعنی فرشتے نما رشتے آئیں گے. جو میرے بھائی، لڑکی کے ماں باپ نا سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کھلائے گا کیا ہماری بیٹی، اور یہ ان کا حق ہے، کیسے رکھے گا، اسٹینڈرڈ کی لائف دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. تو وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کا حق ہے یہ سوچیں وہ. تو آپ کچھ روکڑا کماؤ. پینا حرام ہے یا مکروہ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پوڈ بائننس، یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ پینا کیوں لکھا ہوا ہے یہ؟ جی اچھا، بس بری چیز ہے یار. اس کی ٹریڈنگ کرنا کیسا ہے؟ سگریٹ کی طرح کا نشہ ہے نا. بس تمباکو کا جو حکم ہے مکروہ ناپسندیدہ ہے. آپ کے گارڈ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ 5 نمازیں پڑھتے ہیں میرے بھائی. ہمارے گارڈ 5 جماعت کی نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ پہرا دے رہے ہوتے ہیں. اگر یہ پہرا نہ دیں جماعت کی نماز میں، یہ بھی نماز پڑھ رہے ہوں، تو ہم سب کی نماز اکٹھی ہو رہی ہوگی. تو یہ سب صرف میری حفاظت نہیں کر رہے، آپ سب کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. باقی اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تیمم کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بتا دیں. کوئی معاشرتی علوم کا امتحان آ رہا ہے آپ کا، میرا خیال ہے. تیمم عربی میں قصد کرنے کو کہتے ہیں، ارادہ کرنا. فتیمموا صعیدا طیبا، اللہ کہتے ہیں ارادہ کرو مٹی کا، یعنی اس کی طرف جاؤ اور اس کو چہرے اور ہاتھ پہ ملو، جیسے کہ حدیث میں تفسیر ہے. تو تیمم کا لغوی معنی ارادہ ہے، اور اصطلاح میں 2 ضربوں کا نام ہے. ایک ضرب ماری اور ہاتھ چہرے پہ پھیر لیا، دوسری ضرب ماری بازو پہ اور ہاتھ پہ. 2 ضربوں کو تیمم کہتے ہیں. تیمم میں نیت فرض اور وضو میں مستحب کیوں ہے؟ تیمم میں نیت فرض اس لیے کہ تیمم نام ہی ارادے کا ہے، تو نیت ارادے کو ہی تو کہتے ہیں، جبکہ وضو میں ارادہ نہیں ہے. وضو میں طہارت ہے. طہارت پانی کو، اللہ نے پانی کو ویسے ہی پاکیزہ بنایا ہے. نیت نہ بھی ہو تو پانی پاک صاف کر دیتا ہے. امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے نا بڑا جاندار ہے. دیگر اماموں کے نزدیک وضو میں بھی نیت فرض ہے. نئی نیت کرو گے تو وضو نہیں ہوگا. امام حنیفہ کہتے ہیں تیمم میں تو نیت فرض ہے، وضو میں نیت کر لو گے تو وضو کا ثواب ملے گا، لیکن نیت نہیں کرو گے تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن وضو پھر بھی ہو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے پانی کو پاک کرنے والا بنایا ہے، قرآن میں ہے. تو یہ بغیر نیت کے بھی پاک کر دے گا آپ کو، جبکہ مٹی کو پاک کرنے والا نہیں بنایا. تو اس لیے اس سے پاکی کی نیت کرنی پڑے گی باقاعدہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سعید طاہر سے مراد صرف مٹی ہے یا کچھ اور؟ جو بھی مٹی کی جنس میں چیزیں داخل ہیں، مٹی کی جنس یعنی مٹی جیسی ہوں، زمین ہو زمین، تو اس سے بھی تیمم جائز ہے. اس کی تعریف یہ ہے کہ جو جلانے سے جلے نہیں. جیسے مٹی کو جلاؤ تو راکھ نہیں بنتی، وہ تو سنگ مرمر کے پہاڑ ہیں، چونا ہے، زمین کی چیزیں ہیں نا، یہ ساری کی ساری، ان پہ بھی تیمم جائز ہے. البتہ لکڑی پہ جائز نہیں ہے، کوئلے پہ جائز نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے تم نے اتنی ڈیٹیل میں جا کے؟ اتنی مٹی کیا مارکیٹ میں کم پڑ گئی ہے؟ سیدھے مٹی سے کر لیا کرو. کیا نماز جمعہ فوت ہونے والی ہو تو تیمم کرنا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے، کیونکہ نماز جمعہ کا آلٹرنیٹ ظہر کی نماز موجود ہے. جمعہ اگر نکل گیا تو آپ ظہر پڑھو گے. البتہ نماز جنازہ قضا ہونے کا خطرہ ہو اور آپ کو خیال ہو کہ وضو کروں گا تو نماز جنازہ نکل جائے گی، تو پھر تیمم جائز ہے، کیونکہ نماز جنازہ 2 دفعہ جائز
نہیں ہے. یہ جو آج کل رواج پڑ گیا نا, ایک جنازہ شہر میں ایک جنازہ گاؤں میں, صحابہ سے ثابت نہیں ہے, مکروہ ہے, ناجائز ہے, یہ ایک ہی جنازہ ہونا چاہیے بس. صرف دوسرا اس وقت جائز ہے جب بیٹے کی پرمیشن کے بغیر کوئی زبردستی پڑھا لے, اس نے اجازت نہیں دی پھر بھی پڑھا لیا, تو پھر بیٹے کو جائز ہے کہ لوٹا دے وہ. تو باقی ایسے نہیں ہے کہ یہاں بھی وہاں بھی, یہ علماء کا بھی شروع ہو گیا, ایک جنازہ یہاں ایک جنازہ وہاں, یہ غلط ہے. تو اس لیے جنازہ نکلنے کا اگر خطرہ ہے, آپ کا خیال ہے وضو کروں گا تو جنازہ نکل جائے گا, تو تیمم کر کے, چونے پہ بھی تیمم ہو سکتا ہے, دیوار پہ جیسے چونا ہوا ہوتا ہے نا, اس پہ بھی ہاتھ مار کے تیمم کیا جا سکتا ہے. آئل پینٹ پہ نہیں ہوگا, سمجھ میں آ رہی ہے بات, کیونکہ وہ زمین کی جنس میں شمار نہیں ہوتا, چونا ہوتا ہے. تو اگر جنازہ نکل رہا ہے, آپ کا خیال ہے کہ وضو کرنے گئے تو جنازہ نکل جائے گا, تو جلدی سے یوں کر کے جنازے میں شامل ہو جاؤ, کیونکہ جنازے کو ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا بھائی, اور کوئی سوال؟ بھائی صاحب کافی دیر سے آ گئے بھائی, جلدی سے پہلے نکاح پڑھا دیں, پھر سوال جواب 5-10 منٹ میں کمپلیٹ کرتے ہیں. 1 منٹ ذرا جلدی سے آ جائیں بھائی. دولہا محمد احمد بلد, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ رضوان احمد. تو اردو کی رائٹنگ کا بیڑا غرق ہو گیا. آپ ہیں اتنی دیر سے, آپ مائک لے کے بیٹھے ہیں, دولہا ہیں آپ, میں کچھ اور سمجھ رہا ہوں. قبول کرنے کے لیے بندہ گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہے, مائک کچھ چھوڑ, میں دونوں ہاتھوں سے مائک پکڑا ہوا ہے, کسی طرح قبولنے کا موقع ملے. ماشاءاللہ, یہی جذبہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. رابعہ اقبال بنت محمد اقبال دلہن کا نام ہے جی. دلہن کے وکیل کہاں ہیں؟ دلہن کے ماشاءاللہ. مہر کی رقم 2 لاکھ, آپ نے اجازت دی 2 لاکھ روپے مہر میں. رابعہ اقبال بنت محمد اقبال کا نکاح محمد احمد ولد رضوان احمد سے کر دوں, اجازت ہے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد احمد ولد رضوان احمد, میں نے 2 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح رابعہ اقبال بنت محمد اقبال سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی قبول ہے. ماشاءاللہ, دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما, اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر سے, فساد سے اللہ اس جوڑے کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا محبتوں کا ذریعہ بنا. دونوں کے خاندانوں کو شیطان کے ہر قسم کے شر سے اللہ محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے. 2 سوال بس اور لے لیتے ہیں یہاں سے مجمع سے, پھر چھٹی. بہت لوگ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں, ذرا ایک منٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا دوست ہے, اس کی کسی سے دوستی ہوئی تھی, وہ اس سے عشق کر بیٹھا ہے. لڑکی سے؟ لڑکے سے. اور اس کے بعد ابھی وہ دوست الگ ہوا ہے, تو وہ میرے کو بد دعائیں دے رہا ہے, تو لگے گی یا کیا؟ نہیں کوئی بد دعائیں نہیں لگے گی, اللہ معاف فرمائے یار, یہ تو بہت ہی بری بات ہے نا. وہ پہلے چلیں, ان کے بعد ان کو دے دیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. امام صاحب میں نے اپنے ایک رشتہ دار کے پیسے اپنے کاروبار میں لگائے تھے, اور انہوں نے یہ کہہ بھی دیا تھا کہ جو نفع ہو نقصان ہو کوئی مسئلہ نہیں, برابر میں ہوں گے. لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ اس چیز نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے, اور میری حیثیت تھی تو مائک کے قریب, تو تقریباً میں نے ان سے 25,000 روپے مہینہ باندھا تھا کہ جی میں آپ کو 20 لاکھ روپے 25,000 دیتا رہوں گا. ایک اماؤنٹ میں نے فکس کر لی. نقصان کی ذمہ داری میری تھی, حالانکہ انہوں نے اس طرح کی کوئی شرط مجھے طے نہیں کی. انہوں نے کہا نقصان میں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا یہ چیز سود میں شمار ہوگا؟ بالکل, کیونکہ ایک اماؤنٹ جو فکس کر لی نا 20 لاکھ دینے آپ ہر سال, تو یہ جائز نہیں ہے. آپ نے ان سے یہ ایگریمنٹ کرنا تھا کہ میری انویسٹمنٹ ہے, پروفٹ جتنا ہوگا پرسنٹیج کے حساب سے ہم اس کو تقسیم کریں گے, پھر منتھلی کچھ دیتے رہیں آپ فکس
سال کے بعد ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے. اچھا یہ فکس میری طرف سے ہوا تھا, ان کی طرف سے نہیں, یہ غلط ہے, ناجائز اب ہے. اس چیز کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے؟ اب اس چیز کو ایسے صحیح کیا جا سکتا ہے, یہ معاملہ فاسد ہو گیا تو اب آپ نے جو پیسے ان کو دیے ہیں, انہوں نے جو محنت کی ہے نا, ان کی صرف انویسٹمنٹ کی, محنت ان کی کوئی اچھا محنت آپ کی ہے, صرف محنت میری. محنت آپ کی ہے تو ان سے آپ اجرت لیں گے, ان کی انویسٹمنٹ, یہ ایگریمنٹ تو کر دیا ختم, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جو 20 لاکھ آپ نے لیے, آپ نے لیے ہیں, میں نے لیے تھے ان سے انویسٹمنٹ کروائی. اچھا انویسٹمنٹ کے لیے 20 لاکھ لیے تھے, پروفٹ میں آپ نے کہا تھا فکس اماؤنٹ دیتا رہوں گا. جی بالکل. تو جو پروفٹ آپ نے ان کو فکس اماؤنٹ دیا ہے اس کو تو اس 20 لاکھ میں سے مائنس کر لیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو ملے گی اجرت مثلیہ. اجرت مثلیہ کا مطلب یہ کہ جو کام آپ نے کیا ہے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی کمپنی کسی ملازم کو اس کام کے لیے رکھتی تو کتنی سیلری دیتی وہ, تو اتنی تنخواہ آپ لے لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی آپ یوں وہ شرکت کا جو مزاربت کا ایگریمنٹ تو ختم, وہ ناجائز تھا, تو یہ سمجھا جائے گا ایک سیٹ تھے 20 لاکھ میں انہوں نے ایک ملازم رکھا ہے کام کے لیے, تو اس ملازم کی کتنی تنخواہ ہونی چاہیے سوسائٹی میں, کتنی ہوتی ہے, تو 4-5 لوگوں سے اندازہ لے کے اس کا ایک ریشو نکال لیں, وہ تنخواہ آپ کو ملے گی, باقی سارا پیسہ ان کو واپس کریں گے آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں, اللہ مبارک کرے, ماشاءاللہ. کہاں رہتے ہیں؟ سکھر میں. ارے ماشاءاللہ, سول کپڑوں میں آئے نا, اس لیے میں نے پہچانا نہیں آپ کو. دولہا تو آدمی شیروانی. نہیں یار, میں نے کبھی بھی نہیں کہا, میں نے کہا دولہا لگے دیکھنے. وہ تو میں چونکہ بہت دفعہ بنا ہوں نا, اس لیے میں سول کپڑوں میں, لیکن آپ کا تو چلو وہ سسرال سن رہا ہوگا پھر ناراض ہوگا. جی 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 بھائی. وہ مفتی صاحب میں ایک ٹائم پہ یونیورسٹی میں تھا, تو یونیورسٹی میں مجھے ایک لڑکی پسند تھی, تو لڑکی والوں نے بولا کہ آپ اپنے جو ہے نا گھر والوں کو لے کر آؤ. 2022 کی بات ہے. تو ایک سال کے بعد میں نے اپنے گھر پہ یہ بات بتائی کہ مجھے لڑکی پسند ہے, ان کے گھر پہ چلے. تو گھر والے گئے ان کے گھر پہ, لیکن گھر والوں کو جو ہے جی لڑکی بھی پسند نہیں آئی, ان کے گھر والے بھی سمجھ میں نہیں آئے. اچھا. اوہ. تو 2022 سے لے کر 2025 تک لڑکی والوں نے یہ بات بولی کہ آپ لوگ اپنے گھر والوں کو لے آؤ, اگر آپ نہیں لا رہے تو ہم کہیں اور کر دیں گے. تو 2025 کے اینڈ میں میں نے نکاح لڑکی سے کر لیا. ان کے لڑکی والے تھے, وہ لوگ راضی ہو گئے تھے, ان کے گھر والے تھے, تو میں نے نکاح کر لیا. پر جب میں نے نکاح کر لیا تو اس کے 2 مہینے بعد میں نے گھر پہ یہ بات بتا دی کہ میں نے نکاح کر لیا ہے. تو اب گھر والے راضی نہیں ہو رہے ہیں, وہ بول رہے ہیں کہ اس کی رخصتی یہاں نہیں ہوگی. کوئی بات نہیں, الگ گھر لے لو یار. نہیں, تو وہ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم ہم سے الگ ہو گئے تو تم ماں باپ کو چھوڑ دو گے اور ماں باپ کی پھر بددعائیں لو گے. بہت ایزی حل ہے, اب تک اتنا آپ نے نہیں سیکھا, اتنے عرصے سے بیان سن رہے ہو یار, تو آٹو پہ ہو جانا چاہیے. آپ اس کو الگ رکھیں, ایک اور کر لیں گھر والوں کی مرضی سے. اس میں کون سی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. گھر والوں کو بولے آپ بتاؤ کون سی چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, لے آؤ, کوئی ٹینشن کی بات نہیں. تو وہ بول رہے ہیں کہ ہماری پھر بددعا لگے گی, تم نے نہیں لگے گی انشاءاللہ, بددعا نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. لیکن گھر والوں سے سلوک اچھا کریں, انہوں نے زندگی میں آپ کو پالا ہے, آپ کو بڑا کیا, آپ کو ایک خاندان ملا, تو یہ نہیں ہوتا کہ بلڈ ریلیشن اتنی جلدی ٹوٹ جائے, ایسا نہیں ہو. آپ نے ان کو جیسے نماز فرض ہے, ان کو منانا بھی ایسا ہی فرض سمجھ کے آپ نے منانا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اور جب ویسے بھی بچے ہو جاتے ہیں نا, نانی کی گود میں لا کے بچے پکڑائیں, وہ اتنا پیار کرے گی ان کو, 2-4 دن کے لیے چھوڑیں, بولے گی اس کی ماں کو بھی لے آئے یار. بچے ریلیشن جوڑنے میں سب سے بڑا کردار کرتے ہیں, سب سے بڑا جو ایلفی کا کام کرتے ہیں نا بچے کرتے ہیں, کیونکہ وہ تو نانی کے بھی ہوں گے نا, سوری دادی, نانی نہیں دادی کی گود میں جب ایک آدھ بچہ لا کے ڈالیں گے تو پھر دیکھو دادی کو کیسا پیار آئے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مفتی صاحب, یہ اپنا جو نماز کے اندر حکم ہے نبی علیہ السلام کا کہ جب سجدے کے اندر بندہ حالت میں ہوتا ہے, سجدے کی حالت میں, تو اپنے رب سے کثرت سے دعائیں کریں. بندہ کیوں رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, تو کیا ہمیں عربی تو آتی نہیں ہے, ہم کیا اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ دیکھو سجدہ بھی چونکہ نماز ہی کی طرح ہے نا, اس میں بھی وضو شرط ہے, تو اس میں انسان نماز کے سجدے میں کم از کم عربی میں ہی دعائیں کر سکتا ہے, اور وہ بھی دعائیں جو معصور ہیں, منقول ہیں, تو سیکھ لیں. اللہم اغفر لی, یہ دعا سیکھ لیں, آسان ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یہ دعا سیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, سیکھ لیں اس بہانے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب پشاور سے ہم آئے, ہمیں پتہ نہیں تھا, لیکن اگر ملاقات ہو جائے تو اگر آپ مائنڈ نہ کریں. اچھا چلو ٹھیک ہے, بتاتا ہوں. جزاک اللہ. اور 1-2 سوال اور لے لیں یار, یہاں سے بھائی سوال پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اگر والدین اپنے اولاد کو اگر سب کے سامنے ذلیل کر دیں, یا پھر کچھ بھی مطلب گالی بک دیں, یا پھر بہت زیادہ ہی بے عزتی کر دیں ان کی, تو پھر اس سے اولاد جو ہے والدین کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہوگا؟ اگر اولاد یہ کہہ دے کہ میرا اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے تعلق ختم ہو گیا, اس سے پھر کیا؟ نہیں, اولاد ماں باپ سے تعلق ختم نہیں کر سکتی. قرآن نے جو والدین کا حق بتایا بہت زیادہ, اور عقلی لحاظ سے بھی جو احسانات کا پلڑا دیکھو, ہماری حیثیت کیا اگر ہمارے ماں باپ نہ ہوتے, کیا 2 ٹکے کی حیثیت نہیں تھی یار. خاندان ملا ماں باپ سے, قوم ملی, ہماری قومیں کیوں ہیں؟ باپ سے چلتی ہیں, پہچان ہی ماں باپ ہوتے ہیں. تو اس لیے
میں نہیں کہہ رہا یہ ماں باپ جو سب کے سامنے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں 100% غلط کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو اس کو میں کبھی بھی اس سے ایگری نہیں ہوں. اور اس زمانے میں والدین کی تربیت کی بھی ضرورت ہے کہ اولاد کو کیسے پالا جاتا ہے, اس کی بھی ایک شخصیت ہے. لیکن بہرحال اگر کر دیا ہے تو آپ کے لیے برداشت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے بعض دفعہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے معاملہ, ماں باپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, ہر وقت ذلیل, انسان پھر نہیں ہوتا برداشت, ایک اسٹیج ایسی آتی ہے. ایسے موقع پہ پھر کوشش کرو الگ رہو, زیادہ سامنے نہ ہو, زیادہ ان کے حق ادا کرتے رہو مالی لحاظ سے اور ویسے ان کو پوچھتے رہو, لیکن پھر ان سے سیپریٹ ہو جاؤ. یہ لڑکیوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, مرد تو پھر بھی باہر گھوم رہا ہوتا ہے نا, بچیاں گھر میں ہی رہتی ہیں. بعض مائیں ہر وقت بیٹیوں کو ذہنی ٹارچر کرتی ہیں, ہر وقت. بعض مائیں بد اخلاق بھی ہوتی ہیں, وہ اتنا ٹارچر کرتی ہیں, کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی وہ بیٹی سے, اتنا ٹارچر. اب مرد تو باہر جائے گا گلی لڑکوں میں, دوستوں میں, دفتر میں, ادھر ادھر سے ہو کے آئے گا, وہ برداشت کر لیتا ہے. لڑکی تو سارا دن ہے. اور میں ایسی مائیں جانتا ہوں انہوں نے پاگل کر دیا بچیوں کو, پاگل ہو گئی بچیاں. تو ایسی بچیوں کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر ان کو یہی ان کی شادی کر کے الگ کرو, ان کو ماں سے الگ کرو. تو ساری مائیں جیسی نہیں ہوتی, ان کو محبت اپنی جگہ, لیکن اخلاق نہیں سیکھے ہوتے نا انہوں نے, بات کیسے کرنی ہے. تو اتنا ٹارچر کرتی ہیں, اتنا ٹارچر کرتی ہیں, بچیاں پاگل ہو جاتی ہیں. خودکشیاں بھی ہوئی ہیں, اللہ بچائے اس سے. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ماں اور باپ بنا دیا تو جو مرضی کرتے رہو یار بیٹھ کے ان کے ساتھ, اولاد کے ساتھ, اور اس کو ٹارچر کرتے رہو, ذلیل کرتے رہو ساری دنیا کے سامنے. کچھ لوگ اپنے بیٹے میں برائی دے گی ساری دنیا میں بتا رہے ہوتے ہیں. بیٹا کہتے ہیں بتا ہی دیا تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے, وہی جب ذلیل کر ہی دیا ہے. تو یہ غلط ہوتا ہے میرے بھائی. ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد سے محبت کریں, اور اس کو بہرحال اولاد کے لیے یہی حکم ہے کہ ماں باپ کے احسانات کا پلڑا اتنا زیادہ ہے کہ ان کی زیادتیاں ان کے احسانات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو بیلنس کرنا چاہیے نا. اللہ میاں بھی تو دیکھو قیامت میں اعمال کو تولیں گے, جس کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوا جنت میں, برائیوں کا وزن زیادہ ہوا جہنم میں. یہ تھوڑی کہ جس نے برائی کی لازمی جہنم میں ہی جائے گا, تو کوئی بچے گا ہی نہیں. تو اللہ میاں نے بھی پلس مائنس کرنا ہے, کچھ ٹھیک ہے برائیاں لیکن کچھ اچھائیاں بھی تو ہیں. تو جب ماں باپ ہم اللہ ہمارے ساتھ پلس مائنس کریں گے تو ہم نے بھی ماں باپ کے احسانات اور ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے اس کو پلس مائنس کرنا ہے. تو سارے احسانات کو ایسے وہ نہیں کر دینا. باقی برداشت نہیں ہو رہا باہر نکل جاؤ, شادی کر کے الگ ہو جاؤ. السلام علیکم. یہ مشورہ میں دے دیتا ہوں لوگوں کو. جی حضرت, ایسا حافظ قرآن جو پورے سال داڑھی کاٹے اور رمضان میں پکی نیت کرے کہ آئندہ داڑھی نہیں کاٹوں گا, حالانکہ اس کی داڑھی پوری نہیں ہے, اس کے پیچھے تراویح کی نماز ہو جاتی ہے؟ نیت کر لی ہے تو ہو جاتی ہے یار, زیادہ ہو جائے گی, اچھی بات. وہ اس کو چاہیے لوگوں کو بتا دے بھائی میں نے رکھ لی ہے داڑھی, نیت کر لی ہے. نماز ہر فاسق کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے, لیکن بہتر نہیں ہے ایسے آدمی کو امام بنانا. السلام علیکم. مفتی صاحب کیا تراویح پر اجرت لینا جائز ہے؟ میں نے بعض علماء کے نزدیک جائز ہے. حضرت نہیں, صرف مفتی ضرب علی صاحب نے جائز کہا ہے, باقی کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے. اور جو کہتے ہیں حضرت مفتی ضرب علی صاحب کے فتوے کو فالو کرتے ہیں تو پھر وہ اسٹرابری کو بھی حرام سمجھیں, کیونکہ مفتی ضرب علی صاحب اسٹرابری کو بھی حرام کہتے تھے. مفتی ضرب علی صاحب کہتے تھے تراویح کے بعد تہجد جائز ہی نہیں ہے, وہ اس فتوے کو بھی فالو کریں. السلام علیکم. ایک منٹ, مفتی ضرب علی صاحب کے اور بھی بہت سارے تفردات ہیں, تو اس لیے کسی بھی صحیح ریلائبل جو ادارے ہوتے ہیں, بنوری ٹاؤن, جامعۃ الرشید, دارالعلوم کرنگی, جامعہ اشرفیہ, اور میں نے تو اس پہ بہت سارے اسلاف اور فقہا کی عبارتیں بھی نکالی ہیں, کبھی میں ہوا تو فتویٰ بھی شائع کروں گا. کسی کے نزدیک بھی تراویح کی اجرت جائز نہیں ہے. تو ویسے بھی یار ایک نفلی عبادت سنت موقدہ ہے, لیکن فرض تو نہیں ہے نا, تو اس پہ کیسے یعنی دل کیسے مان لیتا ہے اس کا. تو ہاں کوئی اپنی خوشی سے قاری صاحب کو ہدیہ دے دے تو وہ تو کوئی بھی بلکہ دینا چاہیے, لیکن اس میں بھی قاری صاحب کو پہلے بتا دو بھائی ہمارے ہدیہ ودیہ نہیں ملتے, تاکہ خالص ہو کے پڑھائے ہو. تراویح تہجد کی طرح کی نماز ہے. اب تہجد کوئی پڑھا رہا ہے تو پیسے لے کے چل بھائی نماز پڑھا, ایسا نہیں ہوتا بھائی. یہ نماز نہیں ہے. فرض نماز تو پورے سال ہے نا, اس میں تو امام کو پورے سال کے لیے شاعر اسلام میں سے ہے, اور اس کی پورے سال کوئی ذمہ داری لے گا پوری, یعنی سال بھی نہیں, وہ تو جب تک ہے ذمہ داری لیتا ہے, اور پھر اس دوران وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا. تراویح میں یہ ہے کہ نہیں پڑھا رہا تو اپنی پڑھ لو, الحمد للہ سے پڑھ لو, پورا قرآن ختم ہی نہ کرو. فرض نماز کے بغیر تو گزارا نہیں ہے نا, وہ تو اسلام کا پورا رکن فوت ہو جائے گا. تراویح میں یہ ہے کہ سنت ہے قرآن ختم کرنا, اگر نہیں مل رہا تو الحمد للہ سے پڑھ لو. جماعت سے پڑھنا بھی بہتر ہے, افضل ہے, نہیں ہو رہا تو اکیلے پڑھ لو. اس لیے اس میں یہ جو تراویح کے حافظوں نے اس کو دھندا بنایا ہوا نا کمانے کا, یہ بہت برا عمل ہے. اس کو بتا دو یہاں سے کچھ نہیں ملتا, پھر اپنی خوشی سے کوئی دے دو, اس کو بھی چاہیے لالچ نہ رکھے. ہدیہ وہ ہوتا ہے جو بغیر لالچ کے آئے, جو لالچ کے ساتھ آئے وہ ہدیہ نہیں ہوتا. چلیں بھائی. السلام علیکم. سر جی, اگر کوئی مرد ہے وہ لیڈیز پارلر یا پھر لیڈیز سیلون کا کام کرتا ہے تو اس کی کمائی, لیڈیز ہے یعنی, تو اس کی کمائی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کرنے والا مرد ہے. دیکھو کمائی کا تعلق ایک بالکل الگ چیز ہے, بذات خود جائز کام ہے, اس کی کمائی حلال ہو. لوگ نا ہر ناجائز کام کی کمائی کو سمجھتے ہیں ناجائز ہے, ایسا نہیں ہے. کچھ کام ناجائز ہوتے ہیں, کمائی جائز نہیں ہوتی. کچھ کام بھی ناجائز ہوتے ہیں, کمائی بھی ناجائز ہوتی ہے. تو
اب کوئی اگر بال کاٹ رہا ہے, یہ جیسے خاتون ہے, فیمیل ٹیچر ہے, ینگ ہے, وہ لڑکوں کو پڑھا رہی ہے, کلاسز لے رہی ہے, پردہ نہیں کر رہی, یہ کام جائز ہے ناجائز ہے؟ بولو ناجائز ہے. لیکن اس کو جو تنخواہ ملے گی وہ جائز ہوگی, کیونکہ تنخواہ ٹیچنگ کی ہے نا, پڑھا وہ ذمہ داری سے رہی ہے. بے پردگی کا گناہ ہوگا اس کو, بے پردہ کیوں ہو رہی, وہ الگ گناہ ہے. لیکن اور آسان مثال دیتا ہوں, کوئی خاتون ٹماٹر بیچ رہی ہے بے پردہ ہو کے, ساڑی پہن کے بیٹھی ہوئی ہے اور پردہ نہیں ہے اور ٹماٹر بیچ رہی ہے, ہاں بھائی 10 روپے کلو لے لو بھائی, ساری دنیا اسی سے ٹماٹر خرید رہی ہے ڈبل ریٹ پہ, جمشید سے کوئی بھی نہیں لے رہا کیونکہ بڑی بڑی مونچھیں اس کی. تو اب یہ عمل تو ناجائز ہے بھائی, تو پردہ کیوں نہیں کر رہی ہے, کیوں بے پردہ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے, جوان عورت ہے کیوں پردہ نہیں کر رہی ہے, سلیو لیس کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں. لیکن ٹماٹر کی جو آمدن آئے گی وہ تھوڑی ناجائز ہوگی, کیونکہ چرس نہیں بیچ رہی, بیچ کیا رہی ہے, ٹماٹر. اور ایک مولوی صاحب ہیں تہجد گزار اور بڑے زبردست نیک پرہیزگار, حج کر کے آئے ہیں ابھی نئے نئے, ڈریسنگ بھی اسلام کے عین مطابق باوضو ہو کے تہجد پڑھ کے آئے ہیں, ساری نمازیں باجماعت پڑھ رہے ہیں, بیچ کیا رہے ہیں, چرس. ان کی آمدن حلال ہوگی حرام ہوگی؟ حرام ہوگی. یہ کیا میں اتنا نیک آدمی, اتنے اچھے کپڑے, خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں, میری آمدن حرام, اور وہ جو بیٹھی ہوئی ہے جس میں غیرت نہیں ہے, شرم نہیں ہے, حیا نہیں ہے اور خاندانی عورت نہیں ہے, اس کی آمدن حلال, واہ 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 واہ, پھر میں بھی وہی ڈریسنگ کر لیتا ہوں. تو لوگ کہیں گے بھائی تیری ڈریسنگ شریعت کے مطابق, تو بھی بڑا نیک, لیکن بیچ, یعنی نیک سے مراد نماز روزے کا پابند, بیچ کیا رہا ہے, آمدن جو مل رہی ہے چرس کی مل رہی ہے, چرس بیچ کے پیسے کمانا, چرس کے بدلے میں جو پیسہ آئے گا حرام ہوگا, اور وہ بے پردہ ہے, گنہگار ہے, جہنم میں جائے گی, سب کچھ ہے, لیکن جہنم میں بے پردگی کی بیس پہ جائے گی, ٹماٹر کی بیس پہ نہیں جائے گی. تو اسی طرح اگر کوئی لیڈیز سیلون کھولتا ہے حرام ناجائز, تو ویسے بھی یار یہ کتنی گندی حرکت ہے, کتنی بری حرکت ہے, ہیجڑوں والا کام ہے یہ. تو آدمی ہو تو آدمیوں کے بال بناؤ بیٹھ کے یار. چلیں یوٹیوب کی جو پھر وہ پھر لمبی بات ہو جائے گی. چلیں مفتی صاحب, لوگ یہ چپس پاپڑ وغیرہ بناتے ہیں, تو اس میں کوئی دوسری کمپنی والا وہ جو ہے نا انعامی بنا رہے ہیں, تو انعامی میں وہ پیسے ڈال رہے ہیں, ہاں, تو یہ سود میں ہے کہ نہیں؟ یہ سود میں نہیں آتا. انعامی جو چپس ہوتے ہیں نا اس میں ایک ٹوکن ڈال دیا, تو یہ سود نہیں ہے, یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انعام دیے جاتے ہیں تاکہ ہم سے ہی چپس خریدیں. یہ ناجائز جوا اس وقت ہوگا جب اس چپس کی قیمت بہت زیادہ بڑھا دیں, جو مارکیٹ ویلیو ہے اس سے بہت زیادہ. مثال کے طور پر وہ چپس 50 روپے کا تھا, آپ اس کو 500 روپے کا بیچ رہے ہو, اس چکر میں کہ انعام نکلے گا. تو اب لوگ 500 روپے داؤ پہ لگا رہے ہیں, جب اس میں سے انعام نہیں نکلتا تو ان کے وہ 50 سے اوپر جتنی رقم میں ڈوب گئی, وہ پھر یہ جوا بنے گا. اگر وہ مارکیٹ ویلیو پہ ہی بک رہا ہے تو پھر اس میں انعام کے ٹوکن ڈال دینا, یہ صرف لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ جائز ہے. مفتی صاحب میں دیر سے آئے ہو, اگر ملاقات کا موقع اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آخری سوال بس, لاسٹ کوشچن. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ میرے 3 بچے ڈاکٹر ہیں. ماشاءاللہ 3 بچے ڈاکٹر, تو وہ میڈیکل ولاگ بناتے ہیں یوٹیوب پہ. کیا بناتے ہیں؟ میڈیکل ولاگ. اچھا, میڈیکل ولاگس بناتے ہیں, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جائز ہے آمدن ولاگس, میڈیکل ولاگس کی آمدن بھی جائز نہیں ہوگی تو کیا جائز ہوگا بھائی؟ تو انسانیت کا فائدہ ہے اس میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیکن یوٹیوب کی جتنی بھی ارننگ ہو اس سے 4 سے 5% صدقہ کریں لازمی, کیونکہ اس میں حرام کی آمیزش ہوتی ہے. جی استاد جی, یہ ہندو اگر ہم پہ سوال کریں کہ جب میں بت کو سجدہ کرتا ہوں تو تم مجھے کافر کہتے ہو, تم جب کعبے کو سجدہ کرتے ہو تو وہ بھی تو پتھر کا بنا ہوا ہے. کعبے کو ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کا گھر سمجھ کے, اور کعبے کو ہم نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے. اللہ نے بتا دیا میرا گھر ہے, اس کو سجدہ کرو, تو ہم کر لیتے ہیں. تو اصل میں اللہ کو سجدہ ہوتا ہے. یہ جو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں تو یہ سمجھ کے کہ یہ بت ہمیں نفع اور نقصان دیتے ہیں, یہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں. ہم تھوڑی سمجھتے ہیں کہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں. ہم تو کعبے کو ایک عمارت سمجھتے ہیں. اللہ نے بول دیا میرا گھر ہے, اللہ بول دیتا نہیں ہے تو نہیں کرتے. اور ہمارے پاس اس کے دلائل ہیں, آسمان سے وحی آئی ہے. ان بتوں کے بارے میں اللہ نے کب بولا کہ یہ کوئی یعنی میرا گھر ہے یا میرا مکان ہے؟ کب بولا؟ یہ تو آپ نے خود بنا کے. اور کعبہ اس 4 دیواری کا نام نہیں ہے, اس لوکیشن کا نام ہے. جبکہ بت اس لوکیشن کا نام نہیں ہوتا, اس پتھر کا نام ہوتا ہے جو آپ نے خود تراشا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ کعبہ بھی تو آپ خود بناتے ہو. بھائی خود بناتے, کعبہ کی لوکیشن ہم خود نہیں بناتے, اس پہ وہ جو لوکیشن وہ اللہ کی طرف سے متعین ہے. تبھی اللہ نے فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام, مسجد حرام کی طرف عبادت ہوگی. بیت اللہ اگر نہ بھی ہو, عمارت نہ بھی ہو, تو بھی اس طرف رخ کر کے نماز ادا ہو جائے گی. دوسری بات, اگر ہم بیت اللہ کو معبود سمجھتے, بھگوان سمجھتے, تو بیت اللہ کی چھت پہ ہی نماز پڑھ سکتے تھے. ہم بیت اللہ کی چھت پہ بھی کھڑے ہو کے نماز ہو جاتی ہے, سجدہ بھی ہو جاتا ہے. کسی بھگوان یا بت کے اوپر کھڑے ہو کر کوئی عبادت ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں تو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھو تو بھی ہو جائے گی, بیت اللہ کی چھت پہ نماز پڑھو تو بھی, کیونکہ سمت وہی ہے. تو وہ تو 4 دیواری تو ایک نشان ہے, نشان, تاکہ وہ لوکیشن ضائع نہ ہو.
اور اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. تبھی ہم طواف جب کرتے ہیں یا بیت اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, بیت اللہ سے کبھی بھی دعا نہیں مانگتے کہ اے اللہ کے گھر تو ہماری بگڑی بنا دے. نہ ہمیں پتہ ہی نہیں بنا سکتا. بناتا کون ہے بگڑی؟ اللہ بناتا ہے. حضرت عمر حجر اسود کا بوسہ لیا کرتے تھے تو کہتے تھے تو پتھر ہے, نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. ہم نے صرف پیغمبر کو دیکھا ہے تجھے بوسہ دیتے ہیں کہ تیری نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کے گھر کی طرف. تو ہندوؤں کے ہاں یہ کانسیپٹ تھوڑی ہے. ہندو تو کہتے ہیں یہ جو بھگوان ہے نا یوں کر کے آنکھیں ناک, یہ ہماری بگڑی بنائے گا, یہ ہمیں فائدہ دے گا, اس کو ہم سجدہ کر رہے ہیں, اس کو یہ نفع نقصان کا مالک ہے. نہ اور کہتے ہیں اللہ نے اس کو اختیارات دیے. نہ ہم کہتے ہیں اللہ نے بیت اللہ کو کوئی اختیارات نہیں دیے, صرف ایک گھر ہے اللہ کا. السلام علیکم. بالکل سوری, بیت اللہ کی مثال ایسے جیسے امرؤ القیس ایک شاعر گزرا ہے نا, وہ کہتا تھا امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار. میں جب لیلا کے گھر کے قریب جاتا ہوں تو اس کے در و دیوار کے گرد گھومتا ہوں میں, اور کبھی گلی کی اس دیوار کو چومتا ہوں, کبھی اس دیوار کو. پھر لوگوں سے کہتا ہے وما حب الدیار شغفن قلبی, لوگوں ایسا بیوقوف نہیں ہوں کہ دیواروں سے محبت ہو گئی ہے. اصل میں دیواروں کے پیچھے لیلا رہتی ہے, اس گلی کی نسبت اس لیلا کی طرف ہے. تو ہم بھی بیت اللہ کی دیواروں سے محبت نہیں کرتے بذات خود, اس گھر کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے, اس لیے اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں. السلام علیکم. تو اور نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے اس کو ہم. جی السلام علیکم مفتی صاحب. میرے دوست کا ایک سوال ہے کہ نماز جنازہ کے بعد شکل دکھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ناجائز کی بات نہیں ہے, انتہائی فضول احمقانہ حرکت ہے کہ میت جو چھپانے کی چیز ہے اس کو آپ دکھا رہے ہو. اور جنازے سے پہلے جو گھر میں جب میت آتی ہے تو بیوی بچے وہ تو دیکھ ہی لیتے ہیں, باقی پبلک کو دکھانا یہ بری بات ہے. چھپانے کی چیز ہے نا, دکھانا تھا تو دفن کیوں کر رہے ہو؟ اور جلدی دفن کرنے کا حکم اس لیے کہ دیکھیں نہیں لوگ اس کو, کیونکہ مرتے ہی انسان کا چہرہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو نہیں چاہتی شریعت اس کو چھپایا جائے, چھپاؤ اس کو, دفن کرو جلدی. تو اس لیے یہ اچھا کام نہیں ہے, شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. ہاں دلہن سجی ہوئی ہوتی ہے, اس دن تیار ہوتی ہے, تو پھر اس کی رونمائی ہوتی ہے, محلے پڑوس کی عورتیں آتی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے, بھائی نئی دلہن ہے وہ دکھاؤ, عورتوں کو دکھاؤ, آدمیوں کو وہ بھی نہ دکھاؤ, ورنہ اپنی والی چھوڑ کے اسی کی یادوں میں آ جائیں گے, روئیں گے کہ یار ہماری والی بھی ونس اپون اے ٹائم ایسی ہوا کرتی تھی. تو ان کو غم ہوگا اس لیے منع ہے. لیکن دو دلہن جب بھی محلے میں آتی ہے تو ساری عورتیں جاتی ہیں, بھائی نئی دلہن, تو ٹھیک ہے وہ بنتا ہے بھائی, وہ دلہن کو بھی اسی طرح دکھا رہے ہو, میت کو بھی دکھا رہے ہو, تو میت میں دلہن میں فرق کیا ہو گیا؟ میت چھپانے کی چیز ہے, دلہن خواتین کو دکھانے کی چیز کو دکھاؤ. اس کا زندگی میں پہلا دن آیا ہے, وہ بڑی تیار ہوتی ہے, تو وہ بھی چاہتی ہے کہ بھائی تھوڑی تعریفیں ہو جائیں میری, بس کافی ہے میرا خیال ہے. السلام علیکم. دلہن پہ اینڈ ہو گیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس آخری سوال ہے, اب مائک لے لیں گے ان کے بعد. بہت تھک گیا یار میرے بھائی, بہت, ایسے تو کبھی ختم نہیں ہوگا. جی پوچھیں. مولانا صاحب یہ تقریباً ہماری ایج سے مائک قریب رکھیں نا. والدین ہوتے ہیں, یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 12 سال 13 سال نہ سمجھ بچے ہوتے ہیں, موبائل دلوا کے دے دیتے ہیں. اس کے بعد ان بچے کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے, وہ اس کو استعمال کرتا ہے, بہت کرتا ہے, تو نہ سمجھی میں اس سے بہت اس پہ گناہ ہوتے ہیں. تو وہ گناہ کس کے؟ ماں باپ کو بھی ملے گا, یقیناً وہ گناہ ملے گا. بچوں کو موبائل نہ پکڑاؤ, اتنے ڈینجرس موبائل میں بچہ جاتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لڑکے ہیں نا, یہ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں. کئی بچے بگڑ چکے ہیں, ماں باپ پریشان ہوتے ہیں ہمارے بچے کو یہ لت پڑی کہاں سے ہے, تو وہ اسمارٹ فون کے ذریعے پڑی ہوتی ہے. تو اس لیے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑانا چرس پکڑانے سے زیادہ خطرناک ہے. السلام علیکم. کبھی بھی نہ کرو یہ کام. مفتی صاحب دونوں سجدوں کے درمیان میں دعا مانگنے کے اچھی بات ہے, ثابت حدیث ہے. اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی, یہ دعا پڑھنی چاہیے. کچھ نہ ہو تو اللہم اغفر لی پڑھ لے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا